ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور نبوت کے بارے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ اسی کا ایک موضوع ہے اور اسی پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی اس دعوت کے اندر یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فلسفی اور نبی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ایک دن بیان کیا کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ حق کی تلاش میں ساری زندگی مارا مارا پھرتا ہے اور اس کو حق کہیں نہیں ملتا، تو نبی حق لے کر آتا ہے، اور حق بھی نہیں اکیلا لے کر آتا، الحق لے کر آتا ہے۔ اور الحق کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ آتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کلیہ بیان کر کے بیٹھ جاتا ہے اور باقی مسائل لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ ان مسائل کو حل کرتا پھرے۔ نبی جز کو بیان کرتا ہے اور یتبین لکم، اور پھر اس کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اس قدر وضاحت کے ساتھ نبی اسے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی وہم، کوئی شک، کوئی شبہ یا کوئی اور چیز ایسی رکاوٹ نہیں بنتی جو اسے الحق تک جانے میں رکاوٹ بن جائے۔ حائل ہی نہیں ہوتی کوئی چیز دیوار ہی نہیں بن سکتی۔ نبی اس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کچھ چھوڑ کر نہیں جاتا کہ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اور کل قیامت کے دن نبی کے سامنے اس طرح حالت میں پیش ہوں کہ اللہ بھی وہاں پر موجود ہو اور وہ کہیں یا اللہ اس نے ہمیں الحق کی طرف کوئی دعوت نہیں دی بلکہ یہ ہمیں اسی طرح چھوڑ آیا اور کوئی چیز۔ اس لیے نبی پر سب سے بڑا بہتان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بدعت شروع کی جاتی ہے وہ الحق نہیں ہوتی، وہ ایک اور آدمی نئی چیز شروع کرتا ہے، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو چاہے بدعت سیئہ ہو۔ اب کسی کو یہ بری بات لگتی تو الگ بات ہے، نبوت جو ہوتی ہے وہ اتنا کچھ بیان کر کے چلی جاتی ہے کہ آدمی ساری زندگی اسی کو سر انجام دیتا رہے نا تو بہت بڑی بات ہے اگر پورا کر جائے، باقی باتیں اور اس میں کس طرح سے آدمی پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے بدعت اس لیے بری ہوتی ہے کہ بدعت بعد میں گڑی گئی ہوتی ہے، وہ نبی کی طرف سے نہیں آئی ہوئی ہوتی۔ الحق یہ چیز اپنی خوبی کے ساتھ آتا ہے کہ وہ جزیات۔ اب دوسری چیز، نبی جو الحق لے کر آتا ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ جو حق لے کر آتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، خیر۔ آج گفتگو الخیر پر ہوگی کہ نبی کیا لے کر آتا ہے۔ وہ ہوتی بات سچ ہے لیکن کیا وہ سچی بات انسانوں کے لیے مفید بھی ہوتی یا نہیں ہوتی، یہ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بھی نبی جو چیز لے کر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی جو لے کر آتا ہے نا وہ خیر لے کر آتا ہے، اور خیر کی بھی اگلی بات سنیں، کہیں خیر آیا لیکن جس طرف قرآن مجید میں اللہ پاک نے دعوت دی ہے وہ آپ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، وہ الخیر کی طرف دعوت دے رہا ہو، خیر ہو، یہ اس کے بارے میں اب قرآن مجید میں بھی اس کے اوپر میں بحث کروں گا کہ الخیر کے بارے میں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو اٹھا فلسفیوں کے درمیان وہ خیر اور شر کا ہے کہ خیر کیا چیز ہے اور شر کیا چیز۔ ساری زندگی فلسفی اس کام میں لگے رہے بھی خیر اس شے کا نام ہے اور شر اس شے کا نام ہے، لیکن حل نہ ہو سکا۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سانپ کا زہر جو ہے وہ شر ہے لیکن وہ سانپ کا زہر اس کی اپنی ذات کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، بندے ڈرتے اس کے قریب نہیں جاتے ورنہ ہر کوئی سانپ کو ہاتھ سے پکڑ لے اور جو مرضی اس کو نقصان دے دے۔ کبھی یہی زہر جا کر کے لیبارٹریوں کے اندر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ اس لیے ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو گیا کہ خیر کیا شے ہے اور شر کیا شے ہے، اور شر کی بڑی تعریف لوگوں نے کرنی چاہیے۔ کسی زمانے میں میں بھی اپنے حضرت صاحب سے بحثیں کرتا تھا کہ بھئی شر کیا شے ہے، کیا خدا خالق خیر و شر ہے؟ تو انہوں نے اس پہ بڑی گفتگو ماشاءاللہ کی، بتاؤں گا اسی دوران بھی خیر کیا چیز ہے۔ بندے کو لگتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے بری ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اچھی اور منافع بخش۔ اس لیے خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی فطری طلب انسان کے اندر ہوتی۔ انسان جس طرح غذا کی طلب میں ادھر ادھر پھرتا ہے نا، اسی طرح انسان اپنے لیے دنیا کی ہر وہ شے اپنے لیے خرید لینا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے وہ پسند کر لیتا ہے جو چیز اس کی ذات کی تکمیل کر دے اس کو خیر کہتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی تکمیل کے لیے عمر بھر انسان تڑپتا رہتا ہے بھی کسی طریقے سے میری ذات کا نقص دور ہو جائے۔ آپ یہ انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں میک اپ، یہ عورتیں اپنے آپ کو میک اپ کرتی، تو میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کمی پوری کرنا، انگریزی میں میک اپ
جب یہ اکٹھا ہو جائے تو یہ کہتے کمی پوری کرنے کو کہتے کہ یعنی وہ شے جو ہے نا اس نے عورت کے حسن کی کمی پوری کر دی. مطلب چہرے پہ لالی نہیں تھی، مصنوعی لالی لگا لی. آنکھیں اتنی زیادہ کالی سیاہ نہیں تھی کہ وہ آہو غزال اور چشمے ہرن کی طرح کی خوبصورت لگتی، اس کے اندر اس نے مسکارا وغیرہ لگا لیا، کاجل لگا لیا. وہ اپنے جسم کے اندر سے خوشبو نہیں محسوس کرتی تھی، اوپر سے خوشبو اس نے لگا لی. مطلب کہ میک اپ، یہ میک اپ ایسی چیز ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے میری پوری ہو جائے. اور آپ بھی جو بنتے ٹھنتے ہیں، ظاہری طور پر جو سنورتے ہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ اور دوائی بھی جو انسان دنیا کے اندر کھاتا ہے وہ میک اپ کے لیے ہی کھاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے جسم کے اندر جب وٹامنز کم ہو گئے، پروٹین کم ہو گئے، تو ڈاکٹر وہ چیزیں ان کو دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ پروٹین، وہ سارے جتنے وٹامنز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر پورے ہو جائیں اور اس کی ذات مکمل ہو جائے، تاکہ وہ تندرست رہ کر، توانا رہ کر اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں شامل ہو کر اور مزید خیر اپنے لیے اکٹھے کر سکے. یہ بات میں آپ کو سمجھانے والی ہے کہ انسان اس چیز کے پیچھے پڑا رہا ہے. طلب ہے اس کی فطری، اندر سے آواز آتی، جیسے پیاس ہوتی نا اس طرح اس کے اندر سے آواز ہے، جیسے بھوک ہے اس طرح اس کے اندر سے. اسی طرح انسان کی روح اندر سے پریشان ہے، وہ کہتی کہ میری اپنی ذات کی تکمیل کس طرح سے ہو سکتی، کہ کیسے میں اپنے ڈپریشن سے بچوں. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن بذات خود ایک نقص ہے جو انسان اپنے اوپر بوجھ کی طرح محسوس کرتا ہے، اور نقص جہاں کہیں بھی انسان کو نظر آتا ہے انسان اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. مطلب اس کی ٹوٹی ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ کوشش کرتا ہے یہاں یہ جڑ جائے یا پھر نہیں لے لے. بٹن ہی یہاں سے ٹوٹ جائے آدمی کا تو آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ نقص دور ہونا چاہیے. کوئی یہاں پمپل نکل آیا، اس کو ختم کرنے کے لیے آدمی کتنے جھنجٹ اختیار کرتا ہے. سمجھ میں آیا کہ نقص انسان کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ قبول نہیں کر پاتی. انسان چاہتا ہے کہ میں کامل رہوں، میں مکمل ہو جاؤں، میری ذات مکمل رہے اور میں بہترین حسن کے ساتھ لوگوں کے سامنے موجود رہوں. اسی طرح انسان کی روح بھی جو ہے نا وہ جب ڈپریشن ہو جاتی ہے وہ نقص میں آ جاتی ہے. اس کی کوئی نہ کوئی شے ایسی ہوتی ہے سٹریس کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ پریشان لگتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس قدر روح کا اثر ہوتا ہے کہ انسان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یا بیمار ہے یا اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے پوچھتے بھی خیر تو ہے. پھر پوچھتے کیا؟ خیر تو ہے. خیر ہی سارا مسئلہ ہے. انسان آج تک خیر کی تلاش میں کبھی ادھر دھکے کھاتا پھرتا ہے، کبھی ادھر. فلسفی کو ساری زندگی اپنی عقل کے ذریعے سے خیر کا نہیں پتہ چل سکتا. اس لیے مسئلہ خیر و شر کی گفتگو کا جو اگر کسی بندے نے پڑھنا ہے، پہلے بھی اشارہ کیا بھی، وہ پرویز نے جو اکٹھا کر دیا نا، غلام احمد پرویز نے، انسان نے کیا سوچا اس کے اندر وہ مسئلہ خیر و شر کی گفتگو کرتا ہے اور سارے فلسفیوں کو اکٹھا کرتا ہے. بھی سارے فلسفیوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی حد تک زور لگایا ہے لیکن ہم اپنے خیر و شر کی طرف نہیں جا سکے. تو اخیر بعد میں انسان کو اب خیر کی ضرورت پڑ جاتی کہ خیر مجھے چاہیے. اب پوچھنا چاہیے بھی خیر کیا چیز ہے؟ خیر وہ چیز ہوتی ہے جو اپنے نتائج کے اعتبار سے انسان کے لیے نفع بخش ہو اور انسان کے لیے فائدہ مند ہو. نتائج کے اعتبار سے آپ اپنی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسے اختیار کر لیتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ بعد میں برا نکلتا ہے تو وہ خیر نہیں. دودھ پیا کسی بندے نے، وہی دودھ اس کو لڑ گیا، وہ بیمار ہو گیا، بد ہضمی ہو گئی، الٹیاں کر دی اس نے، تو وہ کیا بن گیا؟ ہے خیر ہی تھا بظاہر، لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ آپ کے لیے شر بن گیا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نتیجے نکال کر دیکھنے کہ نتیجہ اس دنیا کے لیے کیا نکلا. ان لوگوں نے جو بھی انسانوں کو خیر و شر کا فلسفہ دیا، اس میں سب سے بڑا فلسفہ اس مغربی تہذیب کا ڈوب جانے والا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لذت آتی ہے نا جس کام میں، وہ انسان کے لیے خیر ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے لذت معیار بنا لی ہے کہ لذت جس کام کے اندر آتی ہو، اب لوگوں نے لذت پر ہو گئے. اور مغربی تہذیب پوری دیکھ لیں کہ لذت کے اوپر ہی مبنی، یعنی انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ. یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں جس کو آج کل لڑکے نئی زبان میں کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں چل کرو جی. تھوڑا سا چل کرنے کے لیے نا سارے کام دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں. نہیں جی کوئی انجوائمنٹ ہو جاتی جی، باہر جاتے ہیں پہاڑوں پر ہم سیر کرتے کاغان دران، انجوائمنٹ ہو جاتی. بچے اکٹھے کر لو جی، سارے مل کے ہلا گلا کر لو، انجوائمنٹ ہو جاتی ہے جی. یہ میں ٹی وی اس لیے دیکھتا ہوں، انٹرٹینمنٹ ہوتی مجھے ملتی جی. لذت کہ دماغ کو لذت ملتی ہے، یا زبان کو لذت ملتی ہے، یا دل کو لذت ملتی ہے، جسم کے کسی حصے کو لذت کو معیار بنا کے خیر کا انہوں نے دنیا کے اندر جو طوفان برپا کیا ہے اور اس کی بنیاد پر جو ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے اور اس کی بنیاد پر جو فلسفے گڑے ہیں اور اس کی بنیاد پر جو کمرشلزم، کنزیومرزم اور کیپٹلزم کو بنیادیں فراہم کی ہیں، اس سے بڑھ کر اور بدتر دنیا کے اندر کوئی معیار خیر کا نہیں قائم ہو سکا جتنا یہ انہوں نے بنایا. اور ہر وہ شے جس کو انہوں نے اپنے معیار پر قائم رکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا، آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد انسانیت کو اس سے کتنا نقصان ہوا. کھانے انہوں نے ایجاد کیے اور طرح طرح کی لذتیں اس کے اندر، مصنوعی کھانے اور فلیور
آپ جاتے ہیں آپ کو دودھ ہی 25-30 قسم کا مل جاتا ہے، یہ سٹرابری فلیور ہے، یہ چاکلیٹ فلیور ہے، یہ بنانا فلیور، اتنے فلیور اکٹھے کر دیے آپ کو ذائقوں کے ذریعے سے لے کر آئے بھی اب وہ دودھ ہی پینا آپ کے لیے عذاب ہو گیا، وہ دودھ نہ رہ گیا، وہ کوئی نئی چیز ہی بن گئی، اور پھر اس کی پریزرویشن کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو کیمیکل لگائے خیر بنا کے، وہی تباہ ہو گئے سارے کے لیے۔ دیکھو اس کو خیر بنایا ان چیزوں کیمیکلز کو لگا کر کے، خیر بناتے پھرتے ہیں، خیر ان سے بنتا نہیں۔ خیر کہاں پہ بننا ہے؟ خیر اسی طرح کپڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ کپڑے پہ کپڑا پہنتے چلے جاتے ہیں، آپ ابھی دکان سے واپس گھر آتے ہیں تو اتنی دیر تک فیشن بدل چکا ہوتا ہے، آپ کو نئے کپڑے لینے پڑ جاتے، اس لیے اس کے کپڑوں کے پیچھے انہوں نے دوڑ لگا دی بندوں کی کہ بندے اس کے اپنے کپڑوں کی لذت کے اندر اپنا خیر تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور طرح طرح کے کپڑے پہن کر ایک آدھ ہیرو کو کپڑے پہنتے دیکھتے ہیں، بعد میں ویسے ہی پہن لیتے ہیں۔ اب عجیب خیال ہے، یہ یقین جانے اس سے زیادہ احمقانہ پن ہے ہی نہیں بھی کسی نے کسی کو آئیڈیلائز کر کے کپڑے پہنے، شاہ رخ خان کی سمجھ لے پہن لیں، لیکن یہ بھی تو دیکھتا شیشے کے اندر بھی میرا وجود، شکل، جو میرا رنگ ہے، آیا شاہ رخ خان جیسا ہی ہے؟ توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے بری تقلید ہی کوئی نہیں۔ یقین جانے اس سے اب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کھوتا نہ کہیں، میں اب کیا کروں، میرے لیے یہ گدھے ہی ہیں، اللہ کہتا ہے جانور، انا للہ، اللہ کھڑا تو ہو، کچھ دیر سوچ تو صحیح بھی یار، اس کی شخصیت الگ ہے، تیری شخصیت الگ ہے۔ ایک آدمی کو دودھ بڑا مافق ہے، وہ مائلو بنا کے پی جاتے ہیں، نیڈو، ہر کے لیے انہوں نے خیر بنا کر دے دیا بھی، جا کر دیکھیں بھی ایک کو اگر مافق آ گیا، فرض کریں اس کو لکس مافق آ گیا، کیا باقی سب کو بھی مافق آ گیا؟ تنوع اور ورائٹی بتاتی ہے کہ آدمیوں کو ساری چیزیں، ہر آدمی کو جو ہے موافق نہیں آ سکتی، اس لیے لذت کی اس دور کے اندر، اور اسی طرح لذت کی اس دور کے اندر انہوں نے گھر بنانے شروع کر دیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی ٹائلیں آ گئیں، طرح طرح کے نقشے آ گئے، طرح طرح کے ان کے اندر اپنے فرش آ گئے، اور طرح طرح کی چیزیں آ گئیں، انسان اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، لیکن اخیر بعد میں کیا ہوا، اس کے اندر بھی انسان کو کوئی مقام نہیں ایسا لذت کا یہ تعین کر سکے کہ جہاں جا کر بندہ ہاتھ لگا دے بھی لو جی یہ ترقی ہے، جس نے اس کو چھو لیا وہ ترقی یافتہ کہلائے گا۔ ترقی کا میدان اس قدر کھلا کر دیا، جسے پروگریس کہتے ہیں آپ انگریزی میں، یہ لفظی کفر ہے۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، یہ مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اور انسانوں کو جس شے نے برباد کیا نا دنیا کے اندر، یہ ترقی ہے۔ ترقی کا نام خیر رکھ لیا اور اس کی باغ دوڑ میں شامل ہو گئے، اس میں اپنی اقدار گئی، دین گیا، مذہب گیا، عقیدے گئے، اعمال گئے، سب کچھ مسلمان برباد کر گئے، اور نام رکھ لیا جی یہ ترقی یافتہ ہے، یہ ترقی پذیر ہے، یہ ترقی چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے۔ وہاں ترقی ہوئی نہیں ہوئی، ایوب کے دور میں ہوئی، نواز شریف کے دور میں ہوئی، عمران کے دور، ترقی مانگتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ترقی کی تعریف تو پہلے کر دو بھی، ہمیں ترقی کس بلا کا نام ہے اور کس شے کا نام ہے جسے ہم چھو لیں تو اس کے بعد ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ چھت ہے، جو اس آدمی کو چھو لے وہ کہتا ہے یہ چھت ہے جی، اس کو میں نے چھو لیا۔ کوئی آدمی کہتا ہے یہ چیز ہے اس طرح کی بنا لو، اس کو بنا لیا، اس کو ترقی ہے۔ لیکن کون سی شے ترقی جس کی تلاش میں مغرب بھی آج مارا پھر رہا ہے، اور وہاں پر بھی لوگ ترقی کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اور ترقی نام ایسی ہے کہ وہ شے ارتقاء بڑھے جانے کی چیز ہے، اور بڑھتے بڑھتے ہو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی بھی، جہاں جا کر کے وہ ختم ہو جائے اور انسان پریشان اس کے پیچھے۔ اس لیے جو آدمی یہ بات کہتا ہے کہ لذت خیر ہوتی ہے، اس آدمی سے بڑھ کر دنیا کے اندر احمق کوئی نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے ترقی خیر ہوتی ہے، وہ بھی آج تک ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو لفظ آپ یاد کر لیں کہ یہ لوگ نہ ڈیفائن کر سکتے، نہ ایکسپلین کر سکتے، نہ وضاحت نہ صراحت، دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں۔ جب ان کے پاس آپ کہیں جی ذرا بتائیں نا ترقی کس شے کا نام ہے، تو 10 منٹ بعد چپ ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھے یہ آج سے 100 سال پہلے لفظ ترقی کہاں تھا، نکال کر دکھاؤ ہمیں یہ ترقی کس شے کا نام تھا جس کا نام تم نے اب ترقی رکھ لیا ہے۔ کوئی یہ چیز آپ کو نہیں بتا سکتا مغرب، نہ اس کی کوئی ڈیفینیشن، اور جس شے کی ڈیفینیشن نہ ہو مجھے بتائیں وہ شے ہوتی ہے؟ کوئی شے ڈیفینیشن والی ہو جس کی تعریف بندہ کر سکے بھی یہ شے، یہ بکرا ہے، یہ چھترا ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کہیں گے کہ یار یہ گائے لینا چاہتا ہے تو اس شے کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی بھی یہ شے ہے۔ جب وہ شے ڈیفائن ہو جاتی ہے آدمی وہ چیز لے لیتا ہے۔ ترقی نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں، اس لیے یہ ڈیفائن جتنا کریں گے یہ لذتوں کے بارے میں کرتے ہیں، اور مغربی تہذیب اس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتی۔ اب آ گیا نبی کا مقام۔ نبی ایک ایسا ذات ہوتی ہے جو آدمی کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایک ایسی چیز کا تعین کرتا ہے جو اس دنیا کے اندر بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ مند ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صرف حق ہی نہیں بیان، خیر ہی نہیں بیان کرتا، بلکہ خیر کی ساری تفصیلات وہ بیان کرتا ہے، اور اس قدر طریقے سے وہ تفصیلات بیان کرتا ہے کہ میں اور آپ اس پر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہوا جو نا ہمارے ساتھ، اللہ ہم سب کچھ لٹ گیا، ہمارا سارا قافلہ، اس کے بارے میں کچھ نہیں میں آپ کو بتا سکتا بھی ہوتا کیا ہے۔
نبی جو کچھ دے کر گیا ہمیں خیر کی چیزیں، ہم نے ہر اس خیر کی شے کو ترک کر دیا اور ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا بھی خیر کس شے کا نام ہے اور شر کس شے کا نام ہے۔ یہ ہماری امت کا اصل میں رونا ہے۔ تو خیر کی حقیقت جو ہے، یہ بیان جو چیز کرتی ہے وہ صرف نبی دیتا ہے۔ اور نبی کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ نبی اس کے ذریعے سے کہتا ہے جو کہتا ہے بیدک الخیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آگے کیا آتا ہے؟ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں الخیر ہے۔ یہ جو عزتیں اور یہ ذلتیں جو ہوتی ہیں، یہ اس کے بارے میں تو بہتر بتا سکتا ہے کہ عزتیں اور ذلتیں کس شے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ بیدک الخیر، تو ڈیفائن کر کے بتائے گا کہ انسان کے لیے یہ شے خیر ہے یا یہ شے انسان کے لیے شر ہے، یہ تو بتائے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں، ہاتھ کیا؟ اس کے علم میں ساری شے ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام بندے کو دینا ہے کہ یہ کام نہیں دینا، اور اس کے لیے پھر وہ نبی کا انتخاب کرتا ہے۔ خیر وہ اللہ جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کو دیتا ہے خیر، اور نبی وہ خیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے لوگوں کی طرف دیتا ہے۔ اس دنیا میں خیر کے مسائل صرف اور صرف نبی حاصل کر، اور کوئی نہیں۔ اس لیے آپ قرآن مجید جب کھول کر دیکھیں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ کیا اللہ پاک ایک جگہ پر کہتے ہیں وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے رکھتے تو تمہارے لیے یہ بڑی خیر کی چیز تھی، کاش کہ تم اس کو جان لیا ہوتا تم نے۔ خیر لکم واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر والا رزق تم کو دینے والا ہے۔ شر کا رزق آپ دیکھ لیں، 4 ٹکے ادھر آئے، بندے کے پاس موجیں شروع ہو گئیں، بعد میں تماش بینیاں شروع کر دی، عیش کوش کیا اور جوانی ختم ہو گیا، وہ رزق ہی اس کے لیے شر بن جاتا ہے۔ اللہ نے کہا خیر کا رزق مانگ مجھ سے، ایسے رزق بھی تجھ کو مل جائیں گے جو شر کے رزق ہوں گے تو جو تیرے خدا سے غافل کر دیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما عند اللہ خیر الابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا نیک بندوں کے لیے، وہ بہت اچھے اور نیکوکار بندوں کے لیے اللہ کے پاس اللہ نے اپنے پاس خیر رکھا ہے۔ یہ خیر اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ جو کچھ تم اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہو اپنے لیے وہ خیر بنا کر خرچ کرتے ہو، اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں، یعنی یہ خیر ہے۔ اور آپ ایک جگہ پہ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم صبر کرو تو وہ اللہ تمہارے لیے وہ شے کو خیر بنا دے گا اور وہی تم کو معاف کر دینے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ خیر کس شے کا نام ہے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں قرآن مجید میں واللہ خیر واحسن طویلا، اور اسی طرح کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، اللہ کہتا ہے اس کے لیے خیر بن جاتی ہے جو ظلم نہیں کرتا اپنے اوپر، یہ خیر ہی چلا جاتا ہے۔ تو خیر کی اتنی آیتیں ہیں اس قرآن مجید میں، جہاں جہاں آپ کو خیر نظر آ جائے گا اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا خیر کس شے کا نام ہے، تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان ڈیفائن کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں، خیر کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس بندے کو خیر دینی ہے، اس بندے کو خیر دینی ہے، تو فرمایا اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے اور اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلا دینے کا نام خیر ہے، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو بالکل سیدھا چلا جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب نبی سے پوچھنا پڑے گا نا کہ یا نبی اللہ خیر کس شے کا نام ہے؟ اب آپ دیکھ لیں بھی اس خیر کا حشر کیا کیا اس امت نے، نبی سے خیر لے لیا اور اس کے بعد اس خیر کا نام نشان تک نہیں پتا۔ اور آپ یقین جانیں اس سے تکلیف بڑی والی بات کوئی نہیں کہ اس امت کے پاس وہ علوم جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے کر گئے تھے، جو اس دنیا کو بھی سنوارتے اور آخرت کو بھی سنوارتے۔ اللہ نے فرماتا، اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہمارے دین کو مان لیتے تو ہم آسمان سے رحمتوں کی بارش کرتے اور زمین ان کے لیے سونا اس وقت اگلتی اور دنیا ان کی زندگی ان کے لیے خیر بن جاتی۔ اب اللہ کی بات مانی نہیں مانی تو آسمان سے بارش بھی بند ہوگی رحمت کی، اب طوفان ہی آتے ہیں اور بیڑا گرک ہونے کے لیے آتے ہیں، اور آپ اس کو سیلاب کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ قدرتی آفت ہے، قدرتی آفت اس کا نام لے کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیم بنانے کے مشورے دیتے ہیں، بھی کالا باغ ڈیم بنا لو قدرتی آفت کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں دیکھو جا کے کہ سد معرب قوم اہل یمن نے بنایا بہت بڑا ڈیم، اللہ نے فرمایا ان کو اپنی خوشحالی پر ناز ہو گیا
لیکن جب انہوں نے خدا کی تکذیب کی اور اس کی آیتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے وہی ڈیم توڑ دیا اور اس کے بعد وہ تباہی پھر گئی، اور آج تک یمن کے اندر وہ چیز آ ہی نہیں سکی جو آنی چاہیے تھی۔ یعنی پورا یمن اللہ پاک نے تباہ کر دیا۔ قرآن اللہ نے فرمایا یہ ڈیم بنائے جائیں گے، ڈیم کا بھی ذکر قرآن مجید میں اللہ پاک نے کیا۔ یہ نہ سوچیں بھی اللہ پاک کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، پتہ نہیں کس جہالت کے دور کی، نہیں، فرمایا ہر وہ قوم جو کسی قسم کی دنیاوی ترقی کرتی ہے یا مادی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے اور سیمنٹ، ریت، بجری اور سریے کو ملا کے کوئی نئی شے جب بنانے کی کوشش کرے، یہ نہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیں گے کسی طریقے سے۔ خدا کو خود پتا ہے بھی کس طرح ان کے ڈیموں کے ڈیم تھے۔ اب آپ کی قوم قدرتی آفتوں کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے، توبہ کی طرف نہیں جانا، خیر کی طرف نہیں جانا، اپنے لیے جو شے خیر بنانا چاہتے ہیں وہی ان کے لیے اللہ پاک شر بنا دیتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں امتوں نے اپنے لیے یہ بجلی خیر بنا کے دیکھی تھی، کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ ایٹم بم کو اس نے خیر کے طور پر بنایا تھا، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ انسان اپنے لیے جو خیر کی چیزیں ڈیفائن کرتا ہے وہ کسی صورت میں اس کے لیے خیر نہیں ہو سکتی، خیر صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ ارادہ کر دیتا ہے نا کہ اس آدمی کے ساتھ خیر کرنی ہے، اللہ پاک اس آدمی کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں دین کی آپ کے پاس کتنی کی سمجھ ہے۔ یہ اصل مقام میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ آپ اپنے نبی کا خیر دیکھ کر ویسے ہی فلسفی بن کے سوچیں، بڑی سوچتے ہیں آپ، سارا دن اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ مجھے کل ہی پرسوں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، وہ مجھے کہنے لگے کاش صاحب بچہ جو ہے ہمارا، ہم نے اس کو دین پڑھانا ہے، تو بعد میں سوال کرنے لگ گئے، مجھے کہنے لگے وہ جو ہے اس کی ڈگری وہ پھر کس کے برابر ہوگی؟ ایک نے کہا جی وہ کاش صاحب بتائیں نا، میں نے کہا وہ ایم اے کے برابر ہوگی۔ اچھا اس کا مطلب اس کے بعد اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ میں نے وہی بات، میں کہا روک دے بات، تیرے ذہن میں یہ ہے کہ بچہ خدا کا دین پڑھنے کے بعد اس کو رزق کہیں سے نہیں ملے گا، بس یہی روک دے۔ اگر تو تجھے یہ پریشانیاں لاحق ہو گئیں کہ میرا بچہ دین پڑھنے کے بعد وہ اس کو کوئی روٹی روزی نہیں ملے گی، تو چھوڑ دے، تیری نیت خراب ہو گئی۔ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہ سمجھا بھی جو دین پڑھ لیتا ہے وہ بعد میں بھوکا مرتا ہے، اور جو دنیا پڑھ لیتا ہے روٹی اسی کو ملتی۔ لے میں کہ تیرا بیڑا غرق ہو گیا کہ تو اب اپنے پتر کو دین پڑھانے کے لیے، اور چھوڑ جو بچہ تو نے اللہ کے لیے دے دیا، تجھے کیا اس کی پرواہ ہونی چاہیے؟ اس کی پرواہ اس کو ہونی چاہیے جو اصلی وارث ہے، تو اس کا وارث ہے۔ مر جانے کے بعد تیری اولاد کے اوپر ایسی آفتیں آئیں وہ سارا بھوکے ننگے ہو کر پھرتے ہیں، میرے اپنے خاندان میں بے شمار ہیں، اتنی کروڑوں کی جائیدادیں ہوئی، بعد میں بھوکے ننگے ان کی اولادیں پھرتی کیوں؟ وہ خیر تھا چھوڑ کر گئے۔ اللہ نے فرمایا اللہ وارثن، خدا تمہارا وارث ہے، خدا ان کے پیچھے ان کے بندوں کی نگہبانی کرنے والا ہے، خدا ان کی نگہداشت کرنے والا ہے، خدا کو پتہ ہے ان کو کیا دینا ہے۔ جب آپ اپنی اولادوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، اور دین کو چھوڑنے کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ اب آج جب انگریز آیا اس نے کوئی نئے کام نہیں کیے، دو چار کام اس نے ایسے زبردست کیے ہیں کہ آپ خود ہی دین سے پہلے آتے ہی سب سے پہلے آپ نے اس کا آپ کا نظام حکومت جو تھا لپیٹ لیا۔ بادشاہ آپ کا ہتھکڑیاں لگا کے برما، پورا دلی سے لے کر سلطنت ساری کی ساری تباہ، ہر جگہ گاردیں اور فوجیں کھڑی کر دی، اس کا بادشاہ تو یہ کیا نا، وہ جو آدمی آپ کے لیے بن سکتا تھا نا بنیاد جنگ کی انگریز کے ساتھ، کہ جس پہ وہ دعویٰ دیتا کیا ہو اپنے بادشاہ کی مدد کرو، انہوں نے سب سے پہلے ہمارے بہادر شاہ ظفر کو پکڑ لیا اور اس کی اولاد کو پکڑ کے گردنیں کاٹ کے، جو تیمور کا خاندان تھا گردنیں شردنیں کاٹ کوٹ کے وہ پھینکی، اس کو جلا وطن کر دیا، اور بیگمات جتنی تھی وہ بیچاری پھر کوئی لوہاروں کے ہاں، کوئی ترخان کدھر چلی گئی، وہ مغلانیاں ساری پھر بعد میں جنہوں نے سورج نہ دیکھا تھا وہ پھر لوگوں نے دیکھا وہ بڑھونجیاں بن گئی، پھر آٹے دانے بھون کے لوگوں کو روٹیاں کھلایا کرتی تھی، کوئی ماشکی کی بیوی بن گئی، جاننے بچانے کے لیے۔ یہ پہلا حملہ۔ دوسرا حملہ اس نے آتے ہی آپ کے اوپر کیا کیا؟ آپ کے علماء 70,000 کو پکڑ کے پھانسیوں پہ لٹکا دیا اور توپوں کے آگے باندھ دیا، اور توپ کے آگے باندھ کر علماء کو گولوں کے، یہ کون ہے؟ یہ منطق کا امام مارا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلسفے کا امام مارا، یہ حدیث کا امام مارا، یہ قرآن مجید کا امام کی آج گردن کٹ گئی، یہ کس کی کٹ گئی؟ یہ فقہ کے امام کی، یہ تصوف کے امام کی۔ کوئی بندہ انہوں نے پورے ہندوستان میں نہیں چھوڑا جس اور علماء نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف۔ سب سے پہلے لدھیانہ سے فتویٰ نکلا بھی انگریز کے خلاف جنگ کرنا مسلمانوں پہ فرض ہو چکا ہے، اور ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، یہ جنگ کی جگہ بن گئی ہے، دارالسلام نہیں رہ گیا، انگریزوں کو نکال باہر کرو۔ مولانا حبیب الرحمان کے خاندان نے سب سے پہلے، اور اسی وقت گھیر لیے گئے وہ سارے، اور کسی کو کالے پانی بھجوا دیا، کسی کو وہاں کوٹھڑیوں کے اندر بند کر دیا۔ منٹ گمڑی کی جیل کالے پانی سے بھی بری، یہاں سب سے پہلے اس ظالم منٹ گمڑی نے بند کے علماء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور مسلمان مجاہدین جو 4 بچ گئے لائنوں پہ کھڑے کر کے روز گولیوں کی بارش، اور کروائی بھی کن سے؟ آپ کے اپنے مسلمان بھائیوں سے، آپ کے اپنے ہندوؤں سے گولیاں مروائیں۔ مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو خود سامنے کھڑا کر کے 5 روپے مہینہ تنخواہ پر
ادھر بھی گولیاں برسائیں اور خانہ کعبہ پر جا کے مسلمانوں نے گولیاں برسائیں اور کہا جی ہم انگریز کی فوج کے اندر شامل تھے. یہ حالت مسلمانوں کی انہوں نے کر دی. اور اس کے بعد چوتھی چیز انہوں نے یہ کی کہ آتے ہی آپ کے جتنے مدرسے تھے ان سب کو کلوز کر دیا اس نے. سب سے پہلا کام یہ کیا, مدرسے کلوز. ان کی جگہ پر کوئی مدرسوں کو, پہلے مدرسے چلتے تھے, جگیریں تھیں مولویوں کے پاس, علماء کو دی ہوئی تھی بادشاہوں نے جگیریں, وہ ان جگیروں کے ذریعے سے اپنے مدرسوں کا انتظام کرتے, بچوں کو پڑھاتے فری. پورے ہندوستان میں تعلیم فری تھی. اس طرح تعلیم نہیں جیسے اب بکتی, اور اب یہ تعلیم بیچتے ہیں اور آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں. اتنے اچھے ہوں, آپ کو کہتے ہیں اپنے ملکوں کو ایجوکیٹ کریں, نہ مجھے بتائیں 40 لاکھ 50 لاکھ روپیہ پی ایچ ڈی کا کس بات کا لیتے ہیں یہ گلاسکو یونیورسٹی اور اس کے اندر کیمبرج یونیورسٹی کے اندر. لڑکے وہاں محنتیں کر کر کے دن رات نوکریاں کر کے ان سے یونیورسٹیوں میں لینے کے, یعنی تعلیم وہ جو مسلمانوں نے پہلے دن سے عام کی ہوئی تھی اور اپنے طلبہ سے 1 روپیہ نہیں لیتے تھے, وہ ساری تعلیم انہوں نے کمرشلائز کی, اس کو کنزیومرزم بنایا باقاعدہ طور پر. ایم بی اے ابھی بھی آپ کیا ہے, ابھی بھی آپ کیا ہے. میں آپ کو کہوں نا یہاں 5000 روپے دے مجھے مہینے کا اور میں آپ کے بچے کو پڑھاؤں, آپ کہیں گے کاش صاحب پیسے لیتے ہیں اور بہت مہنگا ہے. اپنے بچوں کی فیسیں جا کر کے 2.5-3 لاکھ پر سمیسٹر جمع کراتے ہیں وہاں پر. پیاس یونیورسٹی, نسٹ یونیورسٹی, فاسٹ یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, یو ای ٹی, کنگ ایڈورڈ کالج, کہاں پر آپ مارے پھرتے ہیں, دھکے کھاتے پھرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو لیے پھرتے ہیں بھی جن کا ٹیسٹ ہو جائے, سفارشیں, ایم این اے, ایم پی اے, وفاقی وزیر, فلانا وزیر, منتیں, ترلے واسطے. لڑکے رات کو تہجدیں پڑھنی شروع کر دیتے کہ ہمارا فلانی یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہو جائے. لڑکے اٹھ کے دعائیں مانگتے, مجھ سے وظیفے لینے کے لیے آتے, کیسا وظیفہ دو کہ ہم یونیورسٹی کا, اللہ اکبر, کفر پڑھنے کے لیے, اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھنے مجھ سے مانگنے کے لیے آتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے جیسے مولانے مولوی ان کو تویز دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ پڑھا کرو, اور پڑھ کے پھر تمہارا ایک تو رزق بڑا بڑھے گا جو حرام زدگی کرنے کے لیے ہے, اپنی اولادوں کی شادیوں پہ کنجریوں اور بدماش اور رنڈیوں کو نچانے کے لیے, اور دوسرا تعلیم جو بدکار سے بدکار تمہاری بچوں کو بناتی چلی جاتی, اس پر تم اپنے پیسے خرچ کر. یہ ہے شر کو خرید رہے ہو, خیر جو تمہاری مسجدوں کے اندر اس وقت چل رہا ہے اور علماء لے کر بیٹھے, اس خیر کو پڑھنے والا کوئی بندہ نہیں ہے, اس کو کہتے تباہی. اور آتے ہی انہوں نے یونیورسٹیاں سب سے پہلے چینج کی, مدرسوں کے سے ساری جگیریں واپس لے لیں, مولوی برے حالوں کے اندر, علماء کرام جو 4-5 بچ گئے وہ برے حالوں میں ہو گئے, اور یونیورسٹیاں بنا دی. اور جو یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے گا, کلیکٹر, ڈپٹی کلیکٹر, اس کو اردلی ملے گا, گھر ملے گا, گاڑی ملے گی, آگے پیچھے معاشقی ملیں گے, اس کی پینشن ملے گی. اور مسلمانوں نے اس تعلیم کے نام پر ان کی نوکریاں کر کے غداریاں کی, اور اپنی مجاہدین کی تنظیموں کو جو انگریز کے خلاف حملے کیا کرتی تھی اس کے لیے جاسوسیاں کی, اور اپنے ہی مسلمان مجاہدین کو لا کر مارا گیا. یہ بالا کوٹ کی جو سید شاہ اسماعیل شہید اور یہ جتنے لوگ ہیں, یہ مسلمانوں کی ہوئی غداریاں. وہاں کے پٹھانوں نے غداری کر کے یہاں کے رنجیت سنگھ کو پیغام بتایا کہ ہم بتاتے ہیں تجھے خفیہ راستہ جس راستے سے مجاہدین چل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے عالم اسلام کی تباہی کا وہ منظرنامہ, جب انسانوں نے اپنے نبی سے وہ جو خیر تھا اس کو چھوڑ دیا, آپ پر زوال آئے اور آپ کو دنیا میں جوتے پڑنے لگ گئے, ہر جگہ پر کوئی جگہ آپ کی نہیں بچی. اور اس کے جو جرمدار ہے وہ خلافت کا وہی برباد کرنے والا صحابی ہے جس سے ساری دنیا برباد کر کے رکھ دی, اور وہ اس دور کے بعد پھر اب آپ کو آپ کا دین بکتا ہے اور آپ اپنا دین بیچتے ہیں, ووٹ کے ذریعے سے بیچتے ہیں, اور ہر آدمی بیچتا ہے, اور آپ پوری قوم مجرم اور بدماشوں کی اور غنڈوں کی ہے جو ووٹ ڈالنے کے لیے ظالم حکمرانوں کو جاتے ہیں. کس کے لیے؟ کہ ہم ان حکمرانوں کے ذریعے سے ترقی چاہتے ہیں اس ملک کی, ان کے ذریعے سے ہم خیر چاہ کے کیا چاہتے ہیں, وہ لذت والی ترقی چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے کام چلیں. کام چلیں گے پھر کیا ہوگا, پھر لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہم کریں گے رنڈیوں کے ساتھ, پھر کیا کریں گے, پھر اس کے بعد گھر بنائیں گے, پھر کیا کریں گے, کوئی کام. آپ مجھے بتائیں جب بھی آپ کا ملک چلا, کس آدمی نے کام چلنے کے بعد جا کر کے اپنا دینی تعلیمی ادارہ کھولا؟ مجھے بتائیں نا, جب آپ کے پاس دولت آئی کس کا خیال ہوا کہ میں اللہ کے نبی کے نام پر ایک ادارہ بنا دوں؟ مجھے بتائیں وہ دولت کا بنا کیا؟ بڑے بڑے لوگ ڈوب کر مر گئے, اور اس ملک کے اندر لاکھوں اربوں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر آج کچھ دین کے لیے کام کرنا کر سکتے. کس نے پھر وہ ترقی اور پیسہ آنے کے بعد اپنے بچوں کو مدرسے داخل کرایا؟ کسی نے بچے کو الٹا لسول داخل کرانا, جی ڈی پی ایس داخل کرنا, سمارٹ آ گیا, لائٹ آ گیا, بیکن ہاؤس. میرا بیٹا جی ایچ ای سونین ہے, میرا بیٹا راوین ہے, وہ راوی ادھر پڑھتا ہے پنجاب جی سی میں. یہ صورتحال ہوگی, کوئی باہر کی طرف بھاگ گئے, اور جا کر لائنیں دیکھ لیں ایمبیسیوں کے اندر کہ اس شر کو لینے کے لیے آپ کے بچے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے لائنوں میں لگ کر ایمبیسیوں کے, آسٹریلیا کی ایمبیسی, کینیڈا کی ایمبیسی, امریکہ کی ایمبیسی, انگلینڈ کی ایمبیسی, جرمنی کی لائنیں لگی ہوئی جو شر بانٹ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس, اور مکہ مدینہ کس کام کے لیے رہ گیا؟ مکہ مدینہ گناہ بخشوانے کے لیے. بھی راج گناہ کری جاؤ,
جو گناہ ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر ایک پرائیویٹ حج ودیعہ سا وی آئی پی کرو، اس کے بعد خدا سب کو بخش دے گا۔ چلو مکہ مدینہ رہ گیا خیر کے لیے نہیں، کوئی آدمی اپنے بچے کو خیر کے لیے، اور آپ بھی میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، 1000 دفعہ سوال ہوا اور جواب میرا کوئی نہیں ابھی تک آیا۔ بڑے حاجیوں نے کل بھی ایک لڑکا کہتا جی مجھے ٹائم دیں، میں آپ سے عمرہ سیکھنا، مجھ سے عمرہ سیکھنا کس لیے آتا ہے؟ اور بھائی جان میں گڑی آپ کے لیے اپنے پر وہ کیفیت طاری کروں عمرے والی، پھر میں آپ کو بتاؤں مجھ سے عمرہ سیکھنے کے لیے یہ جو جب میں بتاتا ہوں تب سیکھ لو، اللہ کے سے میرے پاس آؤ گے نہ میں مصنوعی کیفیت بناؤں، پہلے مغفرت کی کیفیت بناؤں، پھر معرفت کی کیفیت میں بناؤں، پھر میں رونے والی اپنی بوتھی بناؤں، ہے انا للہ و انا الیہ۔ اور بھائی جان مجھ سے نہ یہ عمرہ سیکھیں، خدا کا واسطہ یہ بے بانگے دوہل ہے کہ جائیں جا کر ان مولانوں سے مولویوں سے عمرہ سیکھیں۔ مجھ سے عمرہ سیکھنے کے لیے تو صحبت چاہیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب میں آواز دوں اس وقت آؤ۔ یہ میرے پاس لوگ اعتکاف میں بیٹھے، صرف اتنا ہی میں نے بیان کیا بھی ایک رکعت وتر کی کس طرح سے پڑھنی چاہیے، پتہ چل گیا لوگوں کو ایک رکعت وہ رکعت ہوتی ہے، وہ کسی نے بیان ہو دوبارہ موج آ گئی، ترنگ میں تھے بیان ہو گئی، مجھے ترنگ والی کیفیت سے نکال کے نا مولانا بنانا چاہتے بھی اتنی داڑھی ہو جائے حضرت وہ بتائیں ہر دفعہ اپنی یہ امت کا حال ہو گیا۔ تو امت وہاں پہ خیر لینے کے لیے جاتی۔ یہ سوال پوچھتا ہوں میں کئی دفعہ بھی آپ مجھے سارے بتائیں عمرہ کیوں؟ اگر جی گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہ تو یہاں بھی بخشے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تنہائی میں کوئی آدمی بس اتنا ہی خیال کر لے کہ مجھے اللہ کے ہاں حساب دینا اور اس سے ملنا ہے، میری خشیت کی وجہ سے مکھی کے سر جتنا اس کی آنکھ سے آنسو نکل گیا میں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے میں اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو رمضان کے سارے روزے رکھ لے اس کے بھی معاف کر دوں، نہ ادھر ہوتا پھر ادھر کیا لینے جاتے؟ نہیں، کوئی آدمی ابھی تک مجھے اس بات کا جواب نہیں دے سکا کہ وہاں لینے کا جانا ہے، مکہ مدینہ کرنا کیا ہے، کیا کس وجہ سے آپ نے جانا کیا ہے؟ وہاں نبی علیہ السلام کی ایک روضہ مبارک ہے، آپ وہ دیکھنے جاتے ہیں اور وہ بھی قبر انور نظر نہیں آتی کسی کو، وہ کیسے آپ کی تشنگی دور ہوگی؟ یا بیت اللہ شریف کو آپ نے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے بھی صحیح بنے ہیں، کوئی تعمیراتی اس کا ایشو دیکھنے کے لیے آپ نے جانا ہے کیا؟ اس سے بیت اللہ بندوں کو روٹی دیتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ سے سوال ہے میں سب لوگوں سے کرتا ہوں، کیا بیت اللہ سے مانگنے جاتے ہیں یا اللہ سے مانگنے چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر تو آپ بیت اللہ سے مانگنے جاتے تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو شرک میں مبتلا ہو گیا ہو، وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ شریف نہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں پر۔ یہ ایک سوال اپنی جگہ پر۔ تو سمجھ آیا کہ جو آپ کے بچے ایمبیسیوں کے باعث دھکے مانگتے پھرتے ہیں وہ خیر نہیں مانگتے، وہ شر کی تعلیم کے لیے وہاں پر چکر لگاتے پھرتے کہ ہم باہر کے ملکوں میں چلے جائیں اور وہاں سے ہم دنیا کا شر خرید کر لائیں، اور آپ کے بچے شر خرید کر لائے۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک نوجوان آیا اور مسلمان تھا اور پینٹ کوٹ پہنی ہوئی کلین شیو، ان سے روز لوگ ملاقات، بیرسٹر بن کر آیا اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگا علامہ اقبال آپ محمد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صاحب انا للہ و انا۔ اقبال اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اٹھے نکل جا میری مجلس سے، تو نے آج نبی پاک کو صاحب کہا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کہا کرتے تھے۔ یہ تو کہتے ہیں سکھ کہ پنجا صاحب گردوارہ صاحب، وہ تو سکھوں والی بولی، اس نے کہا جس طرح کہ ایک وہ ہوا اس طرح یہ بھی ایک ہوا۔ یہ آپ کے اوپر کیفیات طاری ہوگی کہ اب نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنے والا کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ آپ شر خرید کر خیر لے کر آتے ہیں۔ خیر وہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس نے کو صفا کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے آواز دی، جو غار ہرا سے وہ لے کر آیا، جس کے لیے غار ثور میں 3 دن نبی نے بھوک پیاس برداشت کی، اور جس کے لیے بدر، احد، حنین، خندق اور جنگ احزاب کے اندر نبی نے اپنے دانت مبارک کو شہید کروایا، اور جس کے لیے نبی نے اپنا چاچا شہید کروا دیا اور گٹھڑی میں لاش بند کر کے آئی وہ ہے، اور جس کے لیے نبی کے یاروں نے ریتوں پر تپتی ہوئی اپنی زندگیاں گزار دی، اور جس کے لیے عمار بن یاسر کی ماں چیر کے رکھ دی گئی۔ یہ ہے خیر۔ خیر کے نتیجے بڑے خطرناک ہیں، اس میں لذت کہاں سے آ گئی؟ جس آدمی نے خیر لینی ہے اس آدمی کو یہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ اللہ سے جو بندہ خیر طلب کرتا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین جو آدمی لے گا وہ یہ نہ کہے کہ میں بڑے آرام سے دین لے کر آرام سے بیٹھ جاؤں گا، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ لِيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْجُوعِ۔ اللہ فرماتا میں لازمی طور پر ہم آزما لیں گے جو ہمارے دین کو اور خیر کو قبول کریں گے، ہم ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ کر ان کو آزمائش کریں گے، بَأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب یہ فلسفی یہ اپنے ملکوں میں سقراط، بقراط اور جان رالز اور یہ جتنے بھی ہیں فوکو، چامر شامر، آج کے دور کے اسٹیفن ہاکنگ، بچے متاثر دیکھیں نا اسٹیفن ہاکنگ۔
ایک ہی بچہ مجھ سے پوچھتا ہے وہ تھیسٹ کہ آپ ایولیوشن کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تو اتنا ہی مجھے بتا دے بھی ایولیوشن کیا ہوتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کہ انسان پہلے بندر تھا، بنتا بنتا پھر انسان بن گیا، لے مجھے سمجھا دے، میں تیری اسی وقت ساری بات سمجھ جاؤں بھی تو کتنا ذہین ہے۔ پتہ چلتا ہے تو نالائق ہے، بالکل نالائق اسٹوڈنٹ، بیسک تھیریز نہیں پتا ان کو سائنس کی، نہ وہ کیمسٹری جانے نہ بیولوجی، کچھ بھی نہیں آتا، بس سنی سنائی بات بھی۔ رسل کہتا تھا کہ ہم سارے کھوتے اور باندر ہیں، اس لیے باندر اور کھوتے بن گئے، اور بندر بن گیا آج کا انسان۔ انسان پہلے بندر تھا یا نہیں تھا، پر جو آج کا انسان بندر بن گیا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ دیکھ لیں بندر کی ذات کو چین نہیں آتا، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، کوئی نہ کوئی کام میں پنگا۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے بندر بن گئے، آپ کوششیں کرتے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت کر کے ان کو تمیز سکھائیں، لیکن وہ آپ دیکھیں کبھی گھر کی چیزیں توڑتے ہیں، کبھی آپ بھی بندر، سارا دن ادھر ادھر روٹی کی غرض میں بھاگ، کوئی بھی مسجد نہیں آنا، کبھی مدرسے نہیں جانا، کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنا، بندر بن گئے۔ تھا یا نہیں، پر اب پکا ہی بندر ہے۔ اب اس کو مونکی کہیں، ہیومن بینگ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کو، اس کی حرکتیں بندروں والی، اور بندر کے ہاتھ میں کہتے ہیں بندوق دے دیں وہ بے جا فائرنگ کر کے۔ اور کیا ہوا؟ طاقت کا اختیار جب امریکہ جیسے ملک کے ہاتھ میں آیا تو اس نے پھر کیا کیا؟ اپنے ملک میں کتوں کو، بلیوں کو، سوروں کو، جانوروں کو، مگرمچھوں کو، ان کو تو کوئی ان کے پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن عراق، ایران، شام میں اتنی بمباریاں کر دو بھی وہاں پر انسانوں کے انسان مار جائے، اور ابھی تک 10 کروڑ انسانوں کا قتل کر چکا ہے وہ، اور اس کو اب مہذب تہذیب یافتہ کہتے ہیں، اور اس کے اپنے لیے آپ نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے، اسوہ حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ان کو رول ماڈل بنا کے ان کی طرز پر اپنی طرز حکومت شریک کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی طرز پر کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان کی طرز پر بیٹیاں کپڑے پہن رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ خیر تباہ ہوا، نبی نے جو دیا تھا وہ خیر سارے کا سارا جاتا رہا۔ اور اس کے بارے میں خیر کیا چیز ہے اس کے بارے میں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں خیر کے بارے میں انہوں نے بڑی اچھی، ابھی یہ تازہ کتاب وہاں سے آئی ہے ماشاءاللہ العظیم، وہ کہتے ہیں جب اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان کیا کرے، وَلِتُكُنْ بِإِجْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ طَائِفَةٌ أَوْ فِئَةٌ مِنْكُمْ يُقِيمُونَ بِوَاجِبِ الدَّعْوَةِ بِالتَّعْلِيمِ وَالْإِرْشَادِ إِلَىٰ أَمْرِ الْخَيْرِ۔ مسلمانوں پر اس وقت واجب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے اس آیت کی جو میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی بھی خیر کی، کس طرف بلائیں گے مومن، کس طرف بلائے گا؟ جس طرف اس کا نبی بلائے گا۔ تو نبی کس جانب بلاتے ہیں؟ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر، خیر اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو خیر کی تعریف نبی نے کیا فرمائی کہ اللہ جس آدمی سے بڑائی چاہتا ہے، جس آدمی کا اچھا سوچتا ہے، جس آدمی کو اللہ کامیاب تصور کرتا ہے، اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب دین کی سمجھ عطا ہو گئی تو وہ دین آگے پہنچانے کا نام خیر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خیر لے لیا، لیکن وہ خیر اپنے نبی کا آپ آگے تک نہ پہنچا سکے۔ آگے کیا پہنچانا دوسری قوموں کو؟ آپ اپنی ذات تک نہ لے کے آ سکے، اور اس کے بعد پھر اپنی اولادوں تک کو بھی نہ دے سکے، نہ بیویوں کو دے سکے۔ کو انفسکم واہلکم النار، مومنو اپنے آپ کو بچا لو اور اپنی اولادوں کو بچا لو اس آگ کے جس کا اس وقت دنیا قیامت کے دن پتھر اور تم لوگ وہاں پر اس کا ایندھن بن کر اس کے اندر ڈال دیے جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ نے فرمایا کیے ہوئے کام اور تمہاری دولتیں، تمہاری جائیدادیں جیسے ابو لہب کے کام نہیں آئیں، اس طرح تمہارے کام بھی قیامت کے دن نہیں آئیں۔ یہ ابو لہب کی طریقے، ابو لہب دولت مند ترین آدمی تھا، اس کے پاس مال و دولت تھی، بیوی اس کی بڑی حسین اور خوبصورت اور چلاک، اس دور میں بزنس میں پورا ساتھ دیتی تھی شوہر کا۔ لو بندے کہتے ہیں بیوی وہ ہونی چاہیے آپ بندے کو ہر جگہ یہ بیویوں کا حال دیکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، جو الٹی متیں اس کو دیتی ہے، جو کہتی کما کما کے گھر لے کر آ اور میرا پورا کر میرے ساری کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ ہے وہ شر جو میں اور آپ سارے مل کے اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خیر ہم کو دے گئے وہ کیا تھا؟ الدین بواجب الدعوہ، نبی کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اب نہ ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں نہ اولادوں کو بلاتے، چھوڑ دیں لوگوں کو، کیا لوگوں کو بتانا ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کسی آدمی نے گھر میں قرآن مجید کھول کر شام کو اپنے پتر کو ساتھ بٹھا کر کہا او میرے پتر، او جو میری آخرت کا سرمایہ بننے والا ہے، میرے بعد تو نے وین ڈالنے ہیں، کبھی جنازہ بھی پڑھ کے دکھانا ہے۔ بیٹے آپ کے جنازہ نہ پڑھ کے دکھا سکیں، آپ کا بیٹے آپ کو نہلا نہ سکیں، قبر میں ڈال نہ سکے، کچھ نہ کر سکے، یہ بیٹے ہیں، یہ بیٹے تمہارے کسی قیامت کے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وہ بنون، کہ وہ کافر ہے۔ ایک کافر کا حوالہ اللہ نے قرآن مجید میں دیا، اس کے 8 پتر تھے،
جب وہ گفتگو کرتا تھا تو 8 پتر اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے, 2 ادھر 2 ادھر, 2 آگے 2 پیچھے, 8 پتر کھڑے ہو جاتے. اللہ نے فرمایا دیکھ اس ظالم اور ناشکرے کی طرف کہ جب وہ پنچایت کے اندر بیٹھتا ہے اس کے 8 کے 8 پتر بندوقیں لے کے اسی وقت تیر کمان لے کر نبی تیرے سامنے اس سے لڑنے کے لیے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اس نے ہماری نعمتوں کا شکر نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پتر دیے تھے, وہ ان پتروں کی بنا پر الٹی بدماشی کرتا ہے اور دین نہیں سیکھتا اور تیرے ساتھ لڑتا ہے, خدا کا دشمن بن کر چلا گیا. یہ اولادوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اور یہ ان کی تعلیم. کوئی بیٹا ہے کہ جو آپ اپنی بیٹیوں کو روزانہ ان سے پوچھتے ہو میں تجھے رزلٹ آتا ہے, پوچھتے نہیں اپنے بچوں کو, سب کچھ پوچھتے ہیں کہ تو پاس ہوا کہ نہیں پاس ہوا, سب کچھ آپ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ دیکھنے کی ہے کبھی دین کی بات ان کو پوچھا, کوئی قرآن مجید کی آیت, کوئی پتر کوئی باپ بیٹا دونوں مل کے جاتے ہو کہیں دین سیکھنے کے لیے؟ نہیں, کام پر جائیں گے باپ بیٹا دین سارے, شادیوں پہ اپنے بیٹوں کو بنا سوار کر آپ لے کر جائیں گے, مرگوں پہ لوگوں سے تعارف کروائیں گے, پی آر اس کی بنانے کے لیے دوستوں کو بتائیں گے یہ میرا بیٹا ہے. لیکن دین نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینے والا وہ کبھی آپ نہیں لے کر کہیں پر جائیں گے. آپ کی بیٹیاں ہر جگہ پر جائیں گی لیکن واللہ نبی علیہ السلام کے دین کی تو سمجھنے کے لیے کہیں نہیں جائیں گی. مجھے بتائیں جس کو میں نے کہا کہ اپنی بچے کو الہدا میں داخل کرا دو یا اپنی دین کا ٹائم نہیں ہوتا جی, صبح سے لے کر شام تک کام کرنا, لیکن یہی بچیاں 8-8 گھنٹے کالجز میں ہوتی ہیں اور پھر بعد میں باپ کی قاتل بن جاتی ہیں. جس طرح کہ آج کل اس سے 15 سال کی لڑکی نے باپ کو یار کے کہنے پہ قتل کر دیا. کس بنا پر قتل کر دیا؟ وہ باپ قتل ہونے کے قابل ہی تھا, وہ ماں بھی ذلت اٹھانے کے قابل ہی تھی کہ جس نے نبی کے دین کو عزت نہیں دی اس آدمی کو عزت بھی نہیں ملنی چاہیے. جس نے نبی کے دین کو اپنے لیے خیر نہیں بنایا اس کے لیے اس کی اولاد کس طرح خیر بن سکتی؟ مجھے یہ بتا دیں. یہ جو بھاگتی ہیں لڑکیاں اور گھر میں ذلت دے جاتی ہیں اپنے ماں باپ کو, مجھے یہ بتائیں نا, یہ بیٹے جو اس طرح سے پکڑے جاتے ہیں چور اور قاتل بن جاتے ہیں, ڈاکو اور لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کا مال حرام طریقے سے ذخیرہ اندوزی سے اور لوگوں کو طرح طرح سے ٹھگا کر کے کھاتے ہیں, اس طرح کا باپ جس طرح اس کو پنچایت میں جوتے کم پڑیں گے بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا کر کے لایا جائے گا, فرمایا زنجیروں سے باندھ کر لائیں گے ہم اس ظالم کو, زنجیروں سے, اور وہ آگ کی بنی ہوئی لپٹی ہوئی زنجیروں کے ساتھ تیرے رب کی بارگاہ میں آئے گا. مجھے بتائیں کہاں پر کھڑا ہو جائیں گے؟ دعوت کا یہ مقام اور فرمایا والارشاد الی عمل الخیر, ایک نیک کام کی, وہو کل ما فیہ صلاح الدنیا والآخرہ, ہر وہ کام جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہوں کہ یہ تیرے لیے بہترین کام ہے, اس کو خیر کہتے ہیں. وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, اور وَهُوَ مَا أَسْتَحْسَنَهُ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ السَّلِيمُ, اور وہ کیا ہے جو عقل سلیم جس کا حکم دے اور شرع شریف جس کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منکر کیا شے ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَا أَسْتَكْبَهُ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ الصَّحِيحُ, جس کو عقل صحیح کہہ دے کہ یہ چیز اور دین کہتا ہے رک جائے. وَتِلْكُ الطَّائِفَةُ الْقَائِمَةُ بِتِلْكَ الْمُهِمَّةِ, اور فرمایا یہ ایک پورا گروپ نہیں پوری امت کو ہونا چاہیے. ہم المقتصدون بالفوز برضا اللہ و جنہ, ان کو جب یہ کام کریں گے تو پھر اللہ اپنی رضا بھی ان کو دے گا اور جنت بھی ان کو دے گا. اب جنت کے ویلے حقدار آپ لوگ نہ کوئی کام کرنا نہ لینا نہ دینا اور فلسفیوں کے پیچھے لگ کر کے نوجوان طبقہ. یہ کچھ سوال میں کرتا ہوں, ایسے خطبے کچھ تو دیتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو بیرون ملک میں بھی رہتے ہیں اور دائیں بائیں بھی دوسرے ملکوں کے اندر رہتے ہیں, وہ فلسفہ پڑھتے ہیں, ہر دفعہ ان کا سوال آتا ہے اس کو ضرور ڈیفائن کریں آپ, اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر سامان موجود ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہیں فلسفے کے اندر غرق شدہ بچے ہیں کہ وہ جدید فلسفے کو پڑھتے پڑھتے سوشل سائنسز کو, علوم جاہلیہ کہتے ہیں ان سوشل سائنسز کو, آپ تو کہتے ہیں نا بڑے اچھے ہیں جی یہ سوشل سائنسز انسانوں کی ترقی کے لیے, نہیں, جتنے یہ سوشل سائنسز سبجیکٹ بنائے گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی برائی اور اچھائی کا خود کو خود ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کو وحی کی ضرورت ہی کوئی نہیں, اس کو نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ ان کا حاصل ہے سارا جو آپ پڑھاتے ہیں, ان کا حاصل ہے ساری سوشل. آپ نکال لیں جس بھی شروع کے اندر آپ نکالیں گے نا اس کے شروع میں آپ کو مل جائے گا یہ کون ہے جی, ایڈم اسمتھ ہے جی, یہ کون ہے, مارکس ہے جی, یہ کون ہے جی, ڈاروین ہے جی. آپ کو ان کی تھیریز ملتی چلی جائیں گی اور آپ پڑھتے چلے جائیں گے اور وہ آپ کے وہ کافر تھنکر جو ہیں وہ آپ کی بچوں کے امام بن گئے. نبی علیہ السلام کچھ بناتے. اس لیے خیر دو طرح کا ہے اور اس خیر کے اندر یہ ذہن سے ہم نے کہ خیر بھی لینا ہے کامل لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام نے حکم دیا. اسلام نے کہا خیر یہ نہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے خیر لے لیا باقی کہیں اور سے بعد میں زندگی, کہ مسجدوں میں آگے اب باتیں کر لی, روزے رکھ لیے, نمازیں پڑھ لی, نہیں. خیر ایک کامل کہ جس کے اندر جہاد بھی ہو اور دین کی دعوت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نظام اسلامی نظام حکومت کا قیام بھی کرنا ہے اس آدمی نے. یہی نہیں کہ وہ خیر اکیلا اپنے کے لیے کرے گا, خیر کے لیے باقاعدہ ایک انتظام کرنا پڑے گا. جیسے آپ کوئی چھوٹی سی پروڈکٹ بناتے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی فیکٹری بنانی پڑتی ہے آپ کو.
آپ اگر وہ پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں یا امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ خود سے اس کے سارے نفع حاصل کرنا چاہتے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خود آپ کو ایک فیکٹری بنانی پڑتی. اسی طرح اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں اور آپ دوسروں تک دین پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لازمی طور پر اسلامی نظام حکومت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. لیکن جس نے کبھی اسلامی گھر کے لیے کوشش نہیں کی، اسلامی مکان کے لیے کوشش نہیں کی، نہ اسلامی کمرے کے لیے کوشش نہیں کی، اپنا کمرہ اسلامی بنا دے، اس آدمی نے اسلامی نظام حکومت باہر لے کے آنا. وہ احتجاج کرے، وہ کہے الخلاف ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا خالد جانباز کے راہی ہم، علی کے بیت ایک سپاہی ہم. کون سپاہی جو صبح فجر نہیں پڑتا؟ کون سپاہی؟ خالد کا یار جس نے کبھی آج تک چھری سے اپنا ہاتھ میں زخم نہیں لگوایا. جو خالد جانباز وہ ہے کہ جس کے مرنے کے بعد جسم کو تلاش کیا گیا تو پورے جسم کا کوئی حصہ باقی بچا ہی نہ تھا جس کے اوپر جو صاف ہوتا اس پہ ہر جگہ پہ یہ نیزے لگے ہوئے تھے، یہ تلواریں لگی ہوئی تھی. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ آپ اسلیے مرتضیٰ کی بات کرتے ہیں. کوئی ایک ہاتھ میں جو مٹھی کی لے کر وہ کھا کے اوپر پانی سے پی لیتے تھے اور طاقت اس کی اس قدر تھی کہ خیبر کے قلعوں کو اکھاڑتا ہوا وہ چلا جاتا ہے. آپ اس کی بات کرتے ہیں؟ اس کی بات ہو رہی ہے. مجھے بتائیں یہ نعروں کے ذریعے سے اسلام آنا ہے؟ نعروں کے ذریعے سے کوئی اسلام نہیں آنا. اور جماعتیں جو مرضی کر لیں، میں آپ کو کہہ دیں کہ یہ جو مرضی کر لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھے. گمان تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تم کہتے ہو کہ تمہارا رستہ کٹ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں تم منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہو. تم کو کیا پتا تمہارے ساتھ کیا بنتی پھر رہی ہے. وہ تم کو ہر جگہ پہ کام لیں گے تم سے. استعمار، کیا نام لینا اس استعمار کا؟ اس استبداد کا کیا نام لینا جو آپ کے ملک کے اندر ہے؟ اور اس سے بڑا طاغوت اس ملک کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. بن بتائے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں جو آپ کے ملک کے اندر مزاحم ہے اور اسلامی نظام حکومت کو نہیں آنے دینا چاہتے. کون ہے جس کے ہاتھ میں ساری طاقت اور اختیار ہے؟ یہ باتیں سمجھنے کی تھی، آپ بے طاقت کر دیے گئے، بے اختیار کر دیے گئے. اب آپ کے نہ گھروں میں اسلام نہ کہیں. جو وہ نظام تعلیم بنا کر دیں گے آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا. وہ آپ کے نظام تعلیم کے اندر کفر ڈال دیں آپ کو کفر پڑھنا پڑے گا. وہ آپ کے نظام تعلیم کے اندر الحاد ڈال دیں آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا. وہ آپ کے اندر زندیقیت پیدا کر دیں آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا. وہ آپ کے بچے بچیوں کو بے پردہ، اپنی بچیوں کو بے حیا کر دیں آپ کو ہونا پڑے گا. اور آپ کے بچوں کو بے غیرت کر دیں آپ کو کرنا پڑ جائے گا. اور آپ نے کرنا کیوں؟ آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر نہیں لیا. آپ کے پیارے نبی علیہ السلام آپ کو. اور خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر یہی ہوتا ہے اگر خیر کو ہم نہیں لیں گے. خیر ایک طلب ہوتی، جیسے زمین کی ایک طلب ہوتی ہے نا، زمین کی طلب. تو زمین کی طلب شفاف پانی ہوتا ہے. اس کی سوکھی زمین پہ جب شفاف پانی پھرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں زرخیز ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے شادابیاں نکلتی ہیں، پھل پھول پودے نکلتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے. اسی طرح جب زمین کو متفن اور گندا پانی، صنعتوں کا کیمیائی پانی آپ دیں گے، کیا ہو جائے گی؟ وہ شور زدہ ہو جائے گی، وہ گندی ہو جائے گی. وہاں پر کوئی پودا اگے گا؟ کوئی چیز نہیں. آپ کے دل کی زمین، آپ کے دماغ کی زمین اسی طرح تباہ ہو کر رہ گئی. جب آپ نے فلسفیوں کا اور جدید علموں کا اپنی اولاد کے ذہنوں کو پانی دیا تو کیا ہوا؟ دل تاریک ہو گئے اور دماغ متفن ہو گئے. بدبو اٹھتی ہے آپ کی بچوں کی اولاد. آپ نے بچوں کے سوال دیکھیں، آپ کی اولادیں نافرمان ہو گئیں، گستاخ ہو گیا. اب آپ مانے یا نہ مانے، بچہ جب باپ کو گھورتا ہے تو باپ اس وقت کانپ کے رہ جاتا ہے. اس کو پتا چل جاتا ہے میری اولاد مجھے گھور رہی ہے. اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، وہ خاموشی سے سر جھکا، اس کو جھکانا پڑتا ہے. کیوں؟ وہ باپ جو تربیت دے چکا ہے نا، اب اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ سر جھکائے، اس کے آگے جھکنا پڑے گا. وہ ماں جس نے اپنے بچے کو، اب اس کی کہتی نا مجھے چھوڑ کر چلا گیا میرا پتر میرا نہیں بنا، اس ماں نے اس کو تعلیم وہ دلائی، اس کے دل میں ماں کی محبت ہی کوئی نہیں رہ گئی. بچے کے دماغ میں باپ کی عزت جاتی رہی اور بچے کے دل کے اندر ماں کی عزت کی محبت جاتی رہی. ماں کتنی مامتا ہماری پکارتی رہے، بچے چھوڑ چھاڑ کے اپنے گھر الگ لے کے ماں کو روتی پیٹتی کو چھوڑ جاتے. کیسے کرتے؟ یہ معاشرہ، یہ اولڈ ہوم، یہ نئی تہذیب جو آئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس نے تم کو دیا؟ یہ تم نے گندا پانی جب اپنے بچوں کے ذہنوں کو دیا، وہ زمین شور زدہ ہو گئی، وہاں سے بدبو کے بھبکے اٹھنے لگ گئے، دماغ تعفن سے پھٹنے لگ گیا اور امت ساری کی ساری برباد ہو گئی. لیکن جب نبی محمد عربی سے تم لوگے، جب لےو گے نبی علیہ السلام سے تم خیر، تو پھر دل کیا ہوگا؟ فرمایا دل منور ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور دماغ حضور نے فرمایا معطر ہو جائے گا. دماغ میں عطر کی بارشیں ہونے لگ جائیں گی اور خوشبو آنے لگ جائے گی. بچہ فرما بردار ہو جائے گا اور ماں باپ کے سامنے جھک جائے گا. باقی والوں کی تو بات کی باتیں، وہ کیا کرنی کیا نہیں کرنی، اپنے نبی کا دین قبول کر لے گا. تو یہ دل آج تاریک ہو گئے اور دماغ آج کیا متفن ہو گئے. آؤ اس نبی کے دین کو خیر میں لے لو، تمہارا سارے کا سارا معاشرہ دل منور ہو جائیں گے اور دماغ معطر تمہارے ہو جائیں گے. لیکن افسوس کہ اس کو دین کو لینے والا نہیں. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے اس امت کے ذریعے سے. اب بیڑا گرک تو سارا کچھ ہو گیا نا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیر کیا شے؟ استخارہ اور خیر دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جو بالکل دونوں کا مادہ ایک ہے. استخارہ نکلے خیر سے کہ وہ شے اللہ سے مدد مانگنی، وہ مشورہ مانگنا، وہ مدد مانگنی کہ آپ کو خیر حاصل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ آپ کو خیر حاصل. تو کیا کہتے ہیں؟ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن یقول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو استخارے کی دعا اس طرح یاد کراتے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرائی جاتی ہے. سورت آپ دیکھ لیں مقام کتنا بڑا ہے کہ قرآن مجید کی سورت. یہ وہ دعا ہے جس کسی دعا کے بارے میں ایسے نہیں آیا، کسی دعا کے بارے میں نہیں ایسے آیا کہ یہ سورت کی طرح یاد کرے. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے جابر بن عبداللہ، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کے لیے ایک بوڑھیا سے شادی کر لی تھی کہ چلو ابا مر گیا، میں کہ بوڑھی عورت سے شادی کر لوں، وہ ان کی تربیت بھی کرے گی، ان کے ساتھ بہنوں. نبی پاک کو پتا چلا تو آپ نے بلا کر کہا یار اپنی جوانی تو نے اپنی بہنوں کے لیے صرف کر دی. اللہم اغفر لے جابر بن عبداللہ انصاری. 27 بار رسول نے اس کی مغفرت کی دعا کی صحابی کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا جابر تو نے اپنی جوانی کی قربانی دے دی ان کے لیے. یعنی یہ وہ صحابی رسول ہے. اور اس صحابی نے کمال حاصل ہے کہ جتنے مسائل ہیں آپ کے حج کے، یہ صحابی رسول وہ لمبی حدیث بیان کرتا ہے جس سے 300 مسئلے حج کے ہمارے نکلے. 300 مسئلے حج اس نے بیان کیا بڑے. تو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یعلمون الاستخارہ فی الامور کلھا کالسورۃ من القرآن. نبی پاک ہمیں قرآن کی طرح کیا کہتے ہیں؟ اللہم اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضۃ. حضور نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی کرب، کوئی بے چینی، کوئی بے قراری کوئی آ جائے تمہارے سر پر، آپ پڑے اور تم پریشان ہو جاؤ کہ یار میں اب کیا کروں، یار میں اب کیا کروں، لوگوں سے مشورے کرتے پھرتے ہو تو پھر تم اللہ پاک سے مشورہ کرو. اور مشورہ کرنے کا کیا اس کے بارے میں فرمایا فلیرکع رکعتین من الغیر الفریضہ. ایسی 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت ادا کر، ایسی 2 رکعتیں حضور نے کہا نفل پڑھ کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ ڈوب جائے تنہائی کے اندر، روک پڑے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ میرے مولا میں 2 رکعتیں تیری بارگاہ کے اندر. اور فرمایا جب وہ پڑھے تو اس کے بعد ثم یقول، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں کتاب ہی لے لے، اس کے بعد پھر دعا کو اپنے سامنے رکھ کیا کہے اللہم انی استخیرک بعلمک. میرے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے حوالے سے اپنے لیے خیر طلب کر رہا ہوں. آپ کے علم میں ہے بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں خیر. کیا فرمایا؟ میں آپ سے خیر طلب کر رہا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، کیونکہ آپ سارے معاملات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے ایک بہت بڑا فضل مانگتا ہوں کہ ایسا کر دے کہ جس کے ذریعے سے میرے سارے غم دور ہو جائے، میری پریشانیاں دور. اللہ سے مانگتے ہی نہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، نجومی باوے کے پاس ہاتھ دکھانے، ستارہ گردش میں چل رہا ہے. لو کل رات ایک بندہ مجھ سے پوچھ رہا تھا بیکاش صاحب یہ جو برج ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا میں بتاؤں اس سے کھوتے دماغ کا آدمی دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں برجوں والا. نہ ستارے آسمان پر بنے ہوئے ہیں، یہ نیچے بیٹھا صاحب لگا کے اے بھی تو بکری ورگا لگتا ہے اس وقت نہ برجے جتی، اے بھی تو برجڑا جی یہ لگ رہا ہے 2 مچھلیاں تو اس کا نام برج حوت. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مشکیزہ بردار پانی ڈال رہا ہے تو یہ اس کی شکل ملتی جلتی اس لیے برج درب. لو یہ کیکڑے کی طرح کا لگتا ہے، یہ برج سرطان. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی پاک نے فرمایا میری امت میں سب سے برا جو کام ہوگا نا، جو شرک نہیں ان کے اندر سے جائے گا، ان میں سے 3 شرک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ایک شرک اس کے اندر یہ برجوں والا ہے کہ جو بابوں کے پاس جاتے ہیں اور برج پڑھتے رہتے ہیں کہ فلانا برج، اور آپ کے اخبار ناغا نہیں کرتے، آپ کے اخبار ناغا نہیں کرتے. یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے آپ لے کر ان کے ہاں جوتشی ہوتے، وہ جنم کنڈلیاں ملاتے ہیں، یہ فلانے گردش کے ستارے میں پڑا ہے. جو بندہ یہ اب تک کام کرتا ہے اسے چاہیے وہ فوراً توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. وہ بندہ مشرک ہو چکا ہے، اب اللہ پاک نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا. پھر اللہ فرماتا ہے ابھی تو سمجھتا ہے کہ خیر اور شر ان ستاروں کے ہاتھ کے اندر ہے، تو ابھی کہتا ہے ستارہ تیرا گردش میں جی، تیرا ستارہ جی بیٹھا زمین پہ ہے، ستارہ نظر بھی نہیں آ رہا، جس ستارے کی بات کر رہا ہے وہ بھی نہیں، بس تیرا ستارہ اب زحل جو ہے نا وہ مشتری میں داخل ہو گیا، ادھر سے نکل کے ادھر کو چلا گیا. واہ اوئے اپنی سڑک کی خبر نہیں بھی میرے گھر کو کون بندہ آ رہا ہے، آسمانوں کی خبریں دے رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو یہ فرمایا کیا؟ فرمایا من فضلک العظیم اللہ فإنک تقدر ولا اقدر،
آپ فضل عظیم دینے کے مالک ہیں، آپ کے اندر طاقت ہے، میں تو نہیں آپ سے لے سکتا فضل عظیم، میں اپنا فضل عظیم نہیں تلاش کر سکتا کہیں پر، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہے فضل عظیم، ایسا زبردست قسم کا فضل کہ جو مجھے میری طاقت سے باہر ہے۔ اور فرمایا وَتَعْلَمُوا وَلَا أَعْلَمُ، آپ جانتے ہیں خیر کیا ہے، میں نہیں جانتا خیر کیا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کیا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوب، آپ ہیں، یہ سیگا جب اس نے بولا نا انت علام الغیوب، یقین جانے اس کی مجھ سے نہ تفسیر ہو سکتی ہے نہ اس کی میں تشریح آپ کو کر کے بتا سکتی، کیوں؟ میرے پاس یہ لفظ ہی نہیں کہ میں کیا اللہ فرمایا علموں کی انتہا ہو جائے، اور وہ غیب جو کبھی کسی آنکھ نے آج تک ساری مخلوق مل کے بھی وہ غیب نہیں دیکھ سکی، جبریل کو بھی نہیں پتا غیب کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جبریل کو کیا سارے غیبوں کا پتا ہے؟ او نہ بھائی نہ، سدرۃ المنتہا پہ روک کر کہہ دیا کھڑا ہو جا جبریل، یہیں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھڑے ہو جائے، آگے جانے پتہ نہیں کتنے کروڑوں نور کے پردے تھے کہ جن غیوب کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا ہی نہیں۔ آپ مراج مصطفیٰ کو کیا سمجھتے؟ اللہ نے فرمایا نبی ولی سب کرے، علام الغیوب، غیب کیا ہے سب علم اس پر جا کر ختم، ستارے اس پہ جا کے ٹوٹ جائیں، مسٹریاں ادھر جا کر ختم ہو جائیں، خدا نے فرمایا علم العداد کی ختم، جفر اور رمل کی بے ہو جائے، خدا نے فرمایا میرے احاطہ علم، میرے علم کو کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ فرمایا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اگر یہ عمل میرے لیے خیر ہے آپ کے علم کے مطابق تو کیا ہے؟ فی دینی، میرے دین کے لیے بھی خیر ہو، و معاشی، میری دنیا کے لیے بھی خیر ہو، و عاقبت امری، اور میرے کام کے حوالے سے، میری عاقبت کے انجام کے حوالے سے بھی خیر ہی خیر ہو۔ انجام میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس سے نتائج اچھے نتائج جس سے برآمد ہوں وہی خیر ہوتا ہے، فرمایا وہ تعالی او قال فی آجل امری و آجلہ فاقدر لی، یہ میرے بارے میں لکھ دے، و ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میری دنیا برباد ہو جائے اس کے ذریعے سے، میری آخرت برباد ہو جائے، یا میرے کام ہی تباہ ہو جائیں، ہو تو جائے لیکن بعد میں نتیجہ اس کا برا نکلے، تو اس کو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر روک دیں، فصرف انی، اس کو مجھ سے دور لے جائیے، اس کو مجھ سے دور لے جائیے، وصرف عنہ وقت لی خیر حیث کانا، اور جہاں کہیں بھی خیر پڑی ہے، دکان مکان کام، جہاں کہیں کو بچے کا رشتہ کرنا، جہاں کہیں بھی خیر پڑی ہے اس کو میرے پاس لے آئیے، جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر پڑی اس کو میرے لیے لے، ثم رضانی بہ ویسمی حاجہ، فرمایا جس سے میں راضی ہو جاؤں، میں خوش ہو جاؤں، میرے اندر ٹھنڈ پڑ جائے۔ اللہ سے دعا یہ نہ کہا کرو کہ یا اللہ یہ کام کر دے، یہ ڈکٹیشن ہے، یہ جو بندہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ کو یہ کام کر دے، اللہ نے وہ کام اس کا کر دینا سن کے، اور اس کے بعد اس کام کا جو برا نتیجہ نکلنا بھگتنا بھی پھر اسی میں۔ اللہ کہتا نہیں، اللہ سے کہنا کہ یا اللہ پاک یہ کام اگر خیر کا ہے تو یہ کام میرے لیے کر۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی مجھے یہ بتا دیں، کتنے 24 گھنٹے چھوٹی چھوٹی بات پر 2 رکعتیں پڑھو اور یہ بات اللہ پاک سے کرو، تو کس طریقے سے یہ بندہ دور ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی، لیکن ہم اپنی دنیا ہی وہ آباد نہیں کرنا چاہتے جو جس دنیا، ہم نے دنیا کے علوم لے لیے، اور ہمارے ہاں اس وقت کیا صورتحال ہے، خیر کے لیے ہمارے لیڈر دھکے کھاتے پھرتے ہیں جی، اور کیسے نہ کھائیں، آپ حکومتیں بدل لیں جو مرضی کر لیں، جب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جائے گی تباہ ہو جائے۔ کیا فرمایا اقبال نے؟ میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکستہ صف، اس نے کہا امیرے جو بنایا تھا نا قوم کا لیڈر وہ غدار ہو گیا، کیا فرمایا؟ میرے سپاہ نا سزا لشکریاں شکستہ صف، اور پیچھے جتنے بھی تھے سارے ان کی صفیں ٹوٹی پھوٹی، دل پریشان ہے، آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اس نے کہا تیر تو کھینچ لیا پر آگے ہدف کون سا ہے جس پر تیر کھینچنا چلانا ہے؟ بتائیں نا کس پر وہ تیر چلانا ہے؟ آپ کا تو کوئی گول ہی نہیں جس کو آپ اچیو کر سکیں، آپ کا گول صرف مغربی تہذیب کو فالو اپ کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جو وہ آپ کو کہتے ہیں خیر ہے آپ کو خیر بن جانا، جو آپ کو وہ کہتے ہیں، کہتا تمہارا تو گول ہی کوئی نہیں، تم نے کس گول کو اچیو کرنا ہے بھئی جس کے لیے تم کہتے ہو؟ فرمایا آہ وہ تیرے نیم کش، کہتا تیر اپنی جگہ کھڑا ہی ہے جس کا نہ ہو کوئی ہدف، لگانا کس پر ہے تیر؟ آگے تو نشانہ ہی کوئی نہیں کس پہ تیر لگا، کھینچا ہوا ہے، بم بنا کے رکھا ہوا ہے، چلانا چلانا کوئی نہیں، نہ حفاظت کے لیے چلانا نہ کسی اور کام کے لیے چلانا۔ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، اقبال نے کہا تیرے محیط میں نہیں کہیں گوہر زندگی، انہوں نے کہا تیرا دریا خالی ہے، تیرے دریا کے اندر کوئی موتی نہیں موجود، گوتا مار کے موتی نکال لاتے ہیں نا، کہتا اپنے دل کی دنیا دیکھ،
تیرے اندر خالی ہے، تو آپ پریشان پھرتا ہے، کبھی ادھر پھر رہا ہے کبھی ادھر پھر رہا ہے، ٹکرے مارتا پھرتا ہے، تو اپنے لیے روزی روٹی کے لیے کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سکون آ جائے، کوئی جناب اپنے لیے چرس کا نشہ، کوئی عورت کا نشہ، کوئی شراب کا، اور کچھ نہیں، شیشہ تو ہے ہی، وہ پی پا کے جس طرح مرضی اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ ہاں جی، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا میں صدف صدف۔ ہائے ہائے ہائے، اقبال رویا پڑا، اس نے کہا مسلمان میں نے ساری تلاشی لے لی ہے، نہ تیرا دل کو کہیں قرار آیا، نہ تیرے دماغ کو کہیں قرار، تو پریشان پھر رہا ہے، چیک کر لیا میں نے تیرے اندر کی حالت، کہتا میں ساری کھوج کے دیکھ لی، تو اندر پریشان ہی ہے، کیا ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا میں صدف صدف، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اللہ 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 اللہ، اقبال تیرے میں قربان جاؤں، وہ ماں پہ لاکھوں سلام، اس باپ پہ لاکھوں سلام جس نے اقبال جیسا بچہ ہمیں دیا۔ ہاں جی، کیا کہتا ہے، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے کہا اس مادی دنیا سے ہاتھ اٹھا لے، یہ عورتیں، یہ بچے، یہ چیزیں، یہ مال و دولت، یہ عہدے، یہ منصب، یہ گاڑیاں، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، اللہ اکبر اللہ، اس نے کہا پہچان اپنے آپ کو، تو کس رب کا بندہ تھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خونے جگر نہ کر تلف، اس نے کہا یہ ظاہری چکا چوند کے پیچھے جوانیاں نہ خراب کر، اپنی غیرتیں نہ تباہ کر، اپنی حیائیں نہ تباہ کر، اپنی محنت نہ تباہ، اللہ نے تجھے کتنی صلاحیتیں دی ہیں۔ اقبال اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جب بڈھے ہو گئے نا بہت زیادہ، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو علماء سے رجوع کرنا پڑتا تھا، تو پھر آخر میں سید سلیمان ندوی کو خط لکھا، کہتے ہیں مجھے اللہ پاک نے شروع میں ہی نا بڑی اچھی قابلیت اور صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کا دماغ اور جسم دیا تھا، افسوس میں فلسفہ اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، کاش میں پورے دین کا علم حاصل کرتا جس طرح علماء دین کا علم حاصل کرتے، کاش میں یہ خط لکھا، خط مکاتیب اقبال کے اندر پڑھنا ہے، جو کہتے ہیں نا اقبال مولویوں کے خلاف تھا، وہ ان مولویوں کے خلاف تھا جو مولوی دین بیچتے ہیں اور دین فروش ہوتے ہیں، ان کے خلاف تھا، جو لوگوں کو پیسہ لے کر تباہی کے دانے پہ کھڑا کر، جو لوگوں کو راہ راست پر لے کر جاتے تھے، ان کے خلاف سید سلیمان ندوی کو جیسے خط لکھتا تھا اقبال، وہ پڑھنے والا ہے کہ آپ کے علاوہ ہندوستان میں اب میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو جو خط لکھا ہے وہ تو کمال کا خط لکھا، کیوں لکھا؟ وہ سچے عالموں کو جانتا اور پہچانتا تھا، ان کو وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے بارے میں پہلی دفعہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اقبال کو بتایا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کیا ہوتا ہے، زمان اور مکان۔ اقبال نے وہ تھیری ان سے سیکھی، اور سیکھنے کے بعد جا کر کے یورپ کی پہلی گول میز کانفرنس کے اندر، وہاں پہ سارے کالجوں کے اندر جب لیکچر دیے، دنیا نے پسند کیے، لوگ کہتے ہیں اقبال معرفت کی باتیں کہاں سے لے کر آیا۔ اقبال اب کیا بتائے کہ گولڑے میں بیٹھا ہوا گدڑی نشین ایک پیر ہے جو جلیاں ڈالتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں، اس نے یہ مسئلہ حل کر کے مجھ کو بتایا۔ دوسری دفعہ پھر خط لکھا اگلی میز کانفرنس پہ، تو لوگوں نے لکھا بھی پیر صاحب جو ہے نا اب عالم استغراق میں چلے گئے، بالکل اب وہ اللہ کی یاد میں اس قدر ڈوب چکے ہیں بھی ان کے پاس بیٹھے کسی بندے کو ہوش نہیں رہتا، صرف نماز کے وقت ان کو ہوش آتی تھوڑی دیر کے لیے، نماز ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کس محبت کے نشے کے اندر وہ گم ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا پیر صاحب سے وہ چیزیں نہیں ملنی، تو سید سلیمان ندوی کو خط لکھا، تو کیا لکھتا ہے، عشق کے بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خونے جگر نہ کر۔ انہوں نے کہا بت خانہ یہ دنیا بیٹا، اس میں اپنی جوانیاں ضائع نہ کر، فلمیں، گانے، فیس بک، واٹس ایپ، اس کے اوپر گانے، فلم، اب ڈرامے نہیں چھوڑتی دنیا ہے جی، اور ان کے اوپر ہم تم ٹی وی خبروں، اور کس ان خبروں کے ذریعے سے کیا تیرا سورنا جو اب تک سور گیا، 70 سال سے اخبار، آپ کو پتا 1857 کے اندر بھی اخبار لکھنؤ نکلتا تھا، اودھ نکلتا تھا، لکھنؤ نکلتا تھا، اس نے بادشاہوں کی بادشاہتیں بچا لی، اخباریں بادشاہتیں بچاتے ہیں، اخباریں بندے کے راہ راست پر لاتی ہیں، اخباریں تیری ٹینشن میں اضافہ کرتی ہیں اور الٹا تجھے دین سے دور کرتی ہیں۔ کھول کے کیا بیان کروں سرے مقام مرگ و عشق، اس نے کہا او بیٹا تجھے موت کا وہ مقام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام میں تجھے کس طرح وہ راز تیرے سامنے بیان کر دوں۔ عشق ہے مرگ باشرف، مرگ حیات بے شرف۔ اس نے کہا سن لے مسلمان کے بچے کہ میں تجھے موت اور عشق کے مقام کا بیل کیا سنوں، سمجھ لے عشق عزت کی موت کا دوسرا نام ہے۔ عزت کی موت، نبی علیہ السلام سے جو عشق کرے گا وہ عزت کی موت مرے گا، اور موت جو حقیقی زندگی ہے، اصل موت یہ ہے کہ انسان بے عزتی کی زندگی بسر نہ کرے، ان کافروں کے نیچے جوتے۔ اور آگے کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بے کف، مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی۔ اس نے فرمایا یہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، پیر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے لکھا، اور آج مولانا روم کو کوئی نہیں پڑھنے والا، مزاروں پہ حاضریاں دیتے، مسلمانوں کو مزاروں سے بڑا ہی عشق ہے، بندہ مار کے دب کے نا کہتے پوجا اس کی دبال کے کرنی ہم نے، نہ اس کی کوئی کتاب پڑھنی،
نہ اسے کوئی سبق حاصل کرنا، جیتے جی اس عالم کی کوئی قدر نہیں کرنی، مر جائے نہ پڑے پوچھتے۔ مولانا اسحاق صاحب فوت ہو گئے، اب اتنی پوجا ہو رہی مولوی صاحب کی بھی چھوڑ، زندگی میں کسی کو بندے کو میں نے ان کے پاس ہی بیٹھے دیکھا، بالکل نکمے اپنے کام کرتے، کبھی کوئی دعا کے لیے چلا گیا، تعویذ کے لیے چلا گیا، کوئی مسئلہ پوچھ لیا، ہاں جی مولوی صاحب کیا حال ہے، نہ دین کا علم حاصل کرتے کچھ بھی نہیں، وہ بیٹھے رہتے اپنے حجرے کے اندر۔ اب بعد میں نہیں جی وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، فلانے تھے، اور بعد میں مشن کا بھی کوئی خیال نہ رہ گیا بھی مشن ہم نے کیا کرنا، کوئی بندہ مشنری نہیں بنا، تعریفیں سنی جاؤ بس 24 گھنٹے، جیسے پیر صاحب فضا میں اڑ گئے، اب اتر آئے پھر چڑھ گئے، حضرت صاحب نے بندہ زندہ کر دیا، حضرت صاحب نے شراب کو پانی بنا دیا، پانی کو کرامتیں معجزے سناؤ ان کو، عمل کا کوئی۔ حضرت مولانا جو داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ان سے ملاقات کرنے، ان کی زندگی میں سن لیں، اب وہ جو داتا صاحب دربار جاتے وہ بھی سن لیں اور یہ بھی لوگ بھی سن لیں بھی کیا کرنے کے لیے۔ ان کی زندگی میں آیا، سال بھر رہا آپ کے پاس، جانے لگا، آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتا نہیں جی میں اب آپ کی خانقاہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہتا جی آپ سے میں نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، کوئی کرامت دکھاتے چلو میں آپ کے پاس رہتا۔ فرمایا پتر اتنی دیر تو میرے ساتھ رہا ہے، تو نے کوئی کام میرا شرع کے خلاف دیکھا ہے کہ میں نے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت پتر میں تجھ کو اور کون سی دکھا سکتا ہوں؟ جو نبی کے دین پر چل کر آپ کو دکھا دے اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ آپ نے فضا میں اوے بے شرع اڑدا جائے فضائیں، مار جتیاں بے شرع دے ہوتے ہوں۔ اقبال کیا کیا سلطان بہادر نے کہا جو شرع کے بغیر فضا میں بھی اڑے نا جوتے مار اس کو، وہ تیرے کس کام کا آدمی؟ شرع نے تجھے کہا کہ اڑنا ہے، اڑنے کے لیے خدا نے پرندے نہیں بنائے، پانی پہ تیرنا ہے اس کے لیے مچھلیاں نہیں بنا دی اللہ پاک نے، منٹ میں ادھر جا کے منٹ میں ادھر، شیطان کو اللہ نے طاقت دے دی مشرق سے مغرب چلا جاتا ہے۔ تجھے ان موجوں کے لیے تجھے تو کہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی یہ کہتے ہیں تجھ سے پیار کی باتیں اور کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کو کہہ دے کہ وہی بندہ بخشا جانا جو مجھ محمد رسول اللہ کی پیروی کرے گا، اسی کی جان بخشی ہو جانی۔ محبتوں کے تقاضے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ کچھ، کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش۔ مولانا روم پڑھنے والا کوئی نہیں رہ گیا، لو مثنوی 6 جلدوں میں یہاں پر پڑھی ہے، کوئی بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اقبال کا پیر یہ تھا مولانا روم، پیر رومی لکھتے ہیں اقبال جب بھی اس کو، مولانا روم رحمۃ اللہ، مولوی ہرگز نہ شدتا نہ غلام شاہ شمس تبریز۔ مولوی اتنی دیر تک مولانا روم نہیں بنا جب تک شاہ شمس غلام کا غلام نہیں ہو گیا، اتنی دیر جب تک حقیقی معنوں میں نہیں پڑھا اتنی دیر تک اس کو کیا ملنا تھا۔ تو کہتا صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، کہتا جب میں رومی کی کتابیں پڑھی اس کے ساتھ رہا، رومی کے اندر گھس گیا تو کیا ہوا؟ مصر کیا لاکھ حکیم سر پہ جیب ایک کلیم سر پہ کف۔ اس نے کہا 1000 بندے باتیں بتائیں، 2 کلیم ہوئے نا، ایک کلیم کہتے باتیں کرنے والے کو، فلسفی کو، اس کو کہتے کلیم، ایک کلیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ تو کہتا ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام ایک طرف سوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو اور کھٹ کھٹ کرتا ہوا فرعون کے دربار میں چلا جائے، وہاں پر جا کے فرعون تو اور تیری قوم کو چاہیے کہ اعبد اللہ، اللہ کے بندے سارے بن جاؤ، اللہ اکبر۔ جا کے فرعون کی جا کے اس نے کہا گدڑی نشین، وہ ٹاٹ پہنا ہوا، وہ ہاتھ میں سوٹا، یہ بندہ میرے احرام میں مصر ان کی قبریں ہیں، احرام میں مصر فرعونوں کی قبریں ہیں، محل اللہ پاک نے تباہی کر دیے۔ سوچو محل کس قسم کے ہوں گے ان کے، محل کس قسم کے ان کے ہوں گے۔ اس محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام داخل ہو گیا، جا کر کے اللہ نے فرمایا اذهبا، تو اور تیرا بھائی دونوں چلے جاؤ موسیٰ اور ہارون کے پاس، اور جا کے فرعون کو بتا دو کہ تو جو خدا کے سامنے اس طرح اپنے آپ کو بنایا پھرتا نا، جھک جا اللہ کے سامنے ورنہ خدا کے قہر تجھ پر نازل۔ تو اس نے فرمایا باتیں بنانے والے فلسفی ایک طرف، یہ کیا کر سکتے؟ باتیں بنا، افلاطون، سقراط، بقراط، دانشور آپ کے ٹی وی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے، اور ہارون رشید کالم نگار بیٹھ جاتا ہے، جوید چودھری بیٹھ جاتا ہے، یہ باتیں بنانے والے حکیم ہیں۔ گھر بیٹھے ہی صبح دبکا ایک لگتا ہے، حامد بھی جیسا اگلے دن اسی کو ایک گولی چلتی ہے، اگلے دن بدل ہی جائے، پارٹی بدل لیتے اگلے دن، دبکے 2 لفافے ملے بندے بدل گئے۔ اب اقبال نے کہا لاکھ حکیم سر بجیب، اس نے کہا چھوڑ یہ باتیں بنانے والے بندوں کو، یہ تیرے کوئی کام نہیں آ سکتے، ایک کلیم سر بے کف، ایک چاہیے جس کے ہاتھ میں حق کی بات ہو، وہ گدڑی کے اندر ہو، اس نے کوئی نہ 13 لاکھ کا 13,000 روپے کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہو، وہ بالکل سادہ مرادہ ہو، درویش ہو، اس کلیم کو دیکھ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بات کر سکے۔ اور پھر فرمایا مثل کلیم ہو اگر مار کا ازما کوئی، اللہ 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 اللہ، دو میں کیا اخیر کر گیا، کہتا اگر کوئی چاہتا ہے کہ حق کی طرح میں حق بیان کروں، حق بیان کروں، تو کہتا کیا کہتا ہے؟ کہتا پھر بتاؤں کیا ہوگا، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، کہتا آج بھی وہ
درخت جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، تو اللہ نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈری نہ کسی سے، وخشونی، مجھ سے ڈری، بندوں سے نہ ڈری موسیٰ، اٹھ، یہ سانپ جو اژدہا تیرے پیچھے، پکڑ لے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام جس کو پکڑا اسی وقت اللہ نے کہا دیکھ میرے کرش میں لکڑیوں کو کبھی سانپ بنا دیتا ہوں اور سانپوں کو کبھی لکڑی بنا دیتا ہوں۔ ڈرنے کی کوئی چیز ہے مخلوق دنیا کے اندر؟ سانپ سے بڑھ کر کون سی خوفناک کرنے والی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بنایا ہی وہ شے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر کوئی اونٹ بنا دیتا، شیر بنا، اللہ نے دنیا کی زہریلی ترین شے موسیٰ کے سامنے بگائی، کہا تیرا سانپ ایسا ہے کہ تو دیکھ لے، تو ہاتھ لگایا کہ تیرے رب نے تیرے اندر اتنی قوت پیدا کر دی ہے، ایمان کی یہ دولت اس قدر تجھے نبوت سے سرفراز کر دیا بھی جو دنیا کی خوفناک ترین شے ہے نا، وہی تیرے لیے کوئی شے نہیں رہ گئی، تیرے اپنے ہاتھ میں لکڑی بن جاتی، خیر بنا دیتا اس لکڑی کو۔ فرمایا اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف، اوے آوازیں آج بھی آ رہی ہیں، کوئی بندہ تو بنے، کوئی خیر لینے والا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنے۔ آج بھی یہ زمانہ بدل سکتا ہے۔ پھر آگے آخری بات جو اس نے کی وہ اخیر کر کے اس نے کلوز کر دیا چیپٹر، لو سارا بات ہی ختم، اور نوجوانوں کو اس سے خطاب کرتے ہوئے جو یونیورسٹیوں میں، کیمبرج میں، آکسفورڈ میں ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے نا، دین کا علم حاصل نہیں کرتے، اور جی قائد صاحب میں نے دین، ابھی ایک لڑکا ہمارے پاس، میں جی یونیورسٹی میں جانا ہے جی، مجھے کوئی وظیفہ بتائے، وہ یونیورسٹی نے رکھ کے پھر دھکا، میں نے کہا دین سیکھ لے، جوانی ہے تیرے اوپر، جوانی میں دین سیکھا ہوا بڑا کام۔ میں نے اپنی عین جوانی میں دین سیکھا، بچہ تھا میں چھوٹا سا 10-12 سال کا، چھوڑ دیا، مجھے استاد جی نے بتایا بھی دین سیکھنا بیٹا، کوئی کالج یونیورسٹی گیا PhD تک دفعہ دور، کچھ بھی نہیں، نکما علم جو استاد نے، مرحوم نے، مرشد نے دے دیا، اس سے بڑھ کر دین۔ آج بیٹھا تمہارے سامنے دین بتا رہا ہوں، اور کیا میں بھوکا مار رہا ہوں؟ بحمدللہ سب سے اچھا کام، بڑے بہترین کھاتا پیتا ہوں، کیا یہ اور میرے ساتھ والے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، دھکے کھاتے پھرتے جو کہتے تھے ہم یہ اٹامک انرجی میں چلے جائیں گے، وہاں پر جائیں گے، اللہ نے اپنے دین کا خادم بنا لیا۔ دیکھیں نا ہم لوگوں کی طرف، تو فرمایا کیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، ہائے اقبال تیرے اس شعر پہ کروڑوں موتی ہوتے میں تجھے تول دیتا، اس کے اندر خیرہ نہ، اقبال تھا نا، اقبال کے ابا جی جب مراقبہ کرتے تھے نا رات کے وقت، تہجد کے وقت، تو اندھیرے گھپ کے اندر اچانک اتنی روشنیاں نکل آتی تھی کہ پورا گھر منور ہو جاتا تھا۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل کام ہے؟ کتنا اندھیرا گپ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے رات کے وقت، تو جو درخت تھا جب آ رہے تھے واپس، جب نبوت ابھی نہیں ملی، تو درخت کے اندر رات کے وقت وہاں سے روشنی نکلے، نور پھوٹے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ وہاں پر آگ ہے، تو وہ وہاں پر چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا وہاں پر آگ لینے کے لیے آیا، اللہ نے کہا یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اللہ 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 ہے، اپنی جوتے اتار دے فخلک نہ لے، جوتے پیچھے رکھ، تیرا خدا کا نور چمک رہا ہے، یہاں نبوت ملنے والی ہے ابھی تجھ کو، اللہ اکبر اللہ، اور اندر داخل ہو جا۔ اللہ جب موسیٰ علیہ السلام سنا، نشے میں ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے جب کہا نا میں اللہ ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ یہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم اور اسماعیل، اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں۔ موسیٰ پہ وجد طاری ہو گیا اتنا سنتے ہی، جب اللہ کوئی ذکر ہے اللہ کا، اللہ لفظ اس قدر ہے، اللہ اللہ اللہ، جو جن لوگوں نے اس دن بیٹھ کے اعتکاف کیا اور میرے ساتھ ذکر کیا اللہ کا، ان سے پوچھے نا پھر کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کوئی نام ہے، نشہ ہو جاتا ہے، کیوں اللہ کے ولی کا اللہ 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 کیوں کرتے ہیں وہ اللہ کا ذکر؟ آخری ذکر یہی بندے کے پاس باقی بچ جاتا ہے، صرف اللہ کا، اس میں ذاتی، اور اتنا میٹھا پن اس کے اندر آتا ہے کہ بندہ کھاتا کھاتا، جیسے شوگر نہیں، بندہ میٹھا کھاتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا، میں تیرا اللہ ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی، لیکن گفتگو اب اللہ سے ہو رہی تھی نا، کہا یہ میری چھڑی ہے، ادھر نہیں رکھی بات، آگے گفتگو کی کہ اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے اوپر سے پتے جھاڑتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ذکر کی؟ اللہ تو اتنا ہی پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ بھی یمین ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں ہے کیا موسیٰ؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مزہ آیا آواز سن کے کہ انہوں نے کہا گفتگو ذرا لمبی ہو جائے، گفتگو لمبی ہو جائے، ادھر ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، مولوی جی ذرا ہلکی صورتیں پڑھیو، مولوی جی نے ہلکی پڑھنی، تجھے سمجھو نہیں آتی باندر کو، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا ابھی ہم پڑھتے کیا ہیں۔ اور جب کلام محبوب کا پڑھا جائے، جب محبوب کی طرف کا آیا ہوا خط پڑھا جائے، تو کیا کہتا ہے محب کہ خط کبھی ختم ہی نہ ہو، میں سنتا جاؤں وہ پڑھتا جائے، میں سنتا جاؤں وہ پڑھتا جائے۔ آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تو نبیوں نے اللہ پاک سے گفتگو کرنی جب شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے گفتگو کریں بڑی، تو کیا فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہتا میں یونیورسٹیوں سے PhD کی لندن سے اور جرمنی سے، اور وہاں یورپ میں پڑھایا پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ وہاں جا کر کے، کہتا میں وہاں گیا
بڑے بڑے فلسفے کے امام وہاں پر بیٹھے، برگساں بیٹھا ہوا اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے جن کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی، فلسفے بنائے اور سائنسدان بڑے بڑے دنیا کے وہاں پر بیٹھے. کیا ہوا؟ فزکس کیمسٹری کے امام. آپ لوگ تو یہاں پہ پروفیسروں کو ٹگے ٹگے کے پروفیسر پی ایچ ڈی کر لی، چوری کے پلیجرزم کبھی دیکھے نا، چوری کے مقالے مقولے ادھر ادھر لکھ کے نا اپنے نام سے چھاپ دیتے. وہ جنہوں نے کفر ایجاد کیا تھا نا، کفر کے امام، ان سے پڑھ کے آیا تھا اقبال. کیا فرمایا؟ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. کیوں؟ کہتا میری آنکھیں چنیائی نہیں، سورج بہت تیز تھا. انہوں نے مجھے بڑے اپنی تحقیقیں دکھائیں، ریسرچ پیپر نکال کے دکھائے، اپنے تھیسز نکال کے دکھائے، بتایا ہم نے یہ ایجاد کر لیا. ایڈیسن نے 26 چیزیں ایجاد کر لی، اس نے بلب بنا لیا، فلیمنگ نے اس کے لیے پینسلین کا ٹیکا بنا لیا، فلانے رائٹ برادران نے جہاز بنا لیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. دانش فرنگ کیا؟ مغرب کا علم، ٹیکنالوجی. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دان. کہتا سورج بڑا تیز تھا، سورج کی طرف دیکھے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی، بندہ کر لیتا ہے نیچے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. مجھے فرنگی مجھے پڑھا نہ سکا، مجھے متاثر نہ کر سکا میرے دل و دماغ. کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ او نجف. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں میں مدینہ شریف کی مٹی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی مٹی اپنی آنکھوں میں لگائی ہوئی تھی. میں نے علم کا دروازہ اس سے، جو علم کا شہر تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے علم حاصل کیا. جو علم کا دروازہ تھا علی مرتضیٰ، میں نے اس سے لیا. حدیث صحیح یا نہیں، بات سچ ہے کہ نا مدینہ العلم والی باب و حدیث نہیں صحیح، لیکن مدینہ العلم تو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. علم تو وہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. شہر تو علی مرتضیٰ ہے کہ حکمتیں اس کے در پر پھرتی ہیں. کہتا اس کی تم بات کرتے ہو؟ میں تو شاگرد ہوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میرے نبی نے جو مجھے دیا وہ مدینہ شریف کی خاک جو ہے نا، کہتا کہاں ان کی روشنیاں اور کہاں میرے نبی کی. اور میں یہ کہتے ہیں نا کہ طلسمی سرما ایسا ہے کہ جو آدمی لگا لیتا ہے نا اس کو ساری زمین کے خزانے نظر آنے لگ جاتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلسمی ایسا ہے کہ زمین تو چھوڑو، اس کو آسمان کے خزانے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لو کہ سدرۃ المنتہا تک تمہاری نگاہیں وہ پیارا نبی لے جاتا ہے. وہ تو تمہیں آسمانوں کو پھاڑ کر دکھا دیتا کہ کہاں تمہارے نبی کے نالین مبارک، موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک یہاں پر زمین پر، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر. اللہ اللہ اللہ، اپنے کس نبی کو تم چھوڑ کر، اس سے خیر چھوڑ کر کے تم نے لوگوں کی طرف کر لیا. یہ ہے وہ میرا رونا جس کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ فلسفی کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے نبی کا علم کہاں سے ہے؟ کہتا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد سے کہہ لو کہ سر جھکا لے. عقل کو کہو چل ہاتھ سر نیچے کر، کیونکہ اب وحی کا مقام کی گفتگو ہونے لگی، نبی مصطفیٰ کی بات ہو رہی. کیا؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے. سوچوں والو چھوڑ دو، تم سوچوں کے اندر ہی پھرتے پھرتے رہو گے. گماں سے گزرے گزرنے والے، گزر جاؤ یہاں سے، بھاگو نکلو. پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. کہتا نبی پاک جس وقت گئے ہیں نا معراج پر، کہتا وہاں سمتیں پریشان تھی کہ نبی پاک ادھر کو گئے ہیں، ادھر کو گئے ہیں، کدھر کو گئے. دیکھو کیسی اسے فلسفی بات، ٹائم اینڈ اسپیس کی گفتگو کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے. جہد کہتے ہیں سمت کو. کہتا خود سمتوں والوں کو پریشان ہو گئے کہ نبی گئے کدھر کو، کون سی طرف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، کہاں سے نبی علیہ الصلوۃ گئے. پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. کیسے بتائیں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے تھے؟ تیری عقل میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے آسمان ہے، اگلا آسمان تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں کدھر کو گئے تھے. تو نے تو پورا آسمان نہیں دیکھا. پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. گماں امکان کے نکتہ چینو، گماں امکان کے نکتہ چینو. کہ تم سوچتے ہو کہ ادھر کو گئے تھے، ادھر کو نبی پاک گئے. گماں امکان کے نکتہ چینو، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو. کہتا تمہیں کیا پتا وہ خدا ہوول اول والآخر. اس اللہ نے ایسا چکر بنایا ہوا زمین و آسمان کائنات، اتنی گنجلت، ایسی زبردست قسم کی اس نے کیا کیا ہے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے تھے کدھر گئے تھے. کہتا تو گھوم گام کے ادھر ہی گر جائے گا، تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. نبی سدرۃ المنتہا سے بھی ہوا، نبی سدرۃ المنتہا سے خیر لے کر آتا ہے. سرکار جب وہاں سے آئے تو کیا لے کر آئے؟ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے؟ اللہ نے 2 آیتیں نہیں آخری سورہ بقرہ کے ذریعے سے. اللہ نے فرمایا جو رات کو یا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں پڑھے گا، ساری رات اس کو ثواب لکھا جاتا رہے گا. جا تیرے امتی میرے پڑھیں گے.
دوسری نبی پاک علیہ السلام، وہاں سے آپ نبی علیہ السلام کو کیا ملا؟ دوسرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شے ملی، اللہ نے کہا نبی تیری معراج تو یہ تھی کہ سبحان اللہ یسرا بعبدہ، ہم یہاں سے آپ کو اوپر لے گئے۔ اب اگر مومن معراج کرنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر بتا دے کہ اللہ نے دن میں 5 دفعہ اس کو معراج شریف دے دی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج یہی ہے کہ وہ نماز پڑھے اور میرے قریب آ جائے۔ اس کو بھی میں دنیا دکھا دوں گا جو عشق کی نماز جب وہاں پر وہاں سے نبی کیا لے کر آئے؟ یہ دو تحفے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور نبی کی آنکھ نے وہ کچھ وہاں پر دیکھا، ہائے ہائے ہائے، وہ کچھ دیکھا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فلسفی کی دماغ نے نہیں وہ سوچا ہوگا جو نبی کی آنکھ وہاں سے دیکھ کر آ گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں فلسفی تجھے کیا پتا خیر کیا ہوتا ہے، تو ٹکریں مار رہا ہے، تو آ جا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوڑ یہ سارے فلسفے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اختیار کر لے۔ اور آخر میں وہ دعا سکھاؤں اور ختم کروں جس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں اور میں مانگتا ہوں وہ دعا اور آپ سب کو کہ کیا اللہم انی اسالک الخیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اے اللہ مجھے وہ خیر عطا فرما دیں جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا، وہ سارے خیر مجھ کو عطا فرما دیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مَا اسْتَعَاذَكَ، اور وہ اعوذ بک من الشر، اور ہر اس شر سے مجھ کو بچا لے، مستعاذک منہ کا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروں سے پناہ منگائی مجھے اس سے پناہ عطا فرما دے۔ یہ ہے وہ خیر، نبی سے خیر لے لو گے تو گھروں میں خیر آ جائے گا، دلوں میں خیر آ جائے گا، دماغوں میں خیر آ جائے گا، مکانوں میں خیر آ جائے گا، تمہارے ملکوں میں خیر آ جائے گا۔ کافروں کے ساتھ سے جا کر کے شر لے کر آؤ گے، تمہارے گھروں میں بھی شر آ جائے گا، دلوں میں بھی شر آ جائے گا، نہ سکون ہی کوئی نہیں، بے چین ہوئے پھرتے ہیں، بے چین بھاگے پھرتے ہیں، اتنے دولت مند، چہرے بے رونق، آنکھیں بے نور، نہ کوئی گل نہ کوئی بات، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، میں دیکھ کے یا اللہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا۔ اور جا کر دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کہ آپ کے لڑکے جو یونیورسٹی کالجز کے پڑھتے ہیں، آپ کے لڑکے دیکھیں، جا کے ریشو نکال کر دیکھیں یورپ کے اندر، جن کے پاس دولتوں کے بار لگے اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں، اور کبھی کسی مولوی کا مجھے لا کر ضرور دکھانا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مولوی بھوکا ننگا رہ کر دین پہنچاتا ہے، 5-10 ہزار روپے پہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مولانا مولوی انہاں مولویوں بخشے گے اسی بھی بخشے جانا، جو مرضی آپ کی بکواس ہی ہے نا۔ کبھی سردیوں کی راتوں میں اکیلے آ کر کے جب پوری گلی کے اندر ڈاکہ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی آ کے اذان دینا، لگ جائے گا پتہ، اپنے پتر کو اٹھا کے بھیجنا، پتہ لگ جائے گا جوان پتر کو، تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ نبی کے دین کو کون بچاتا ہے۔ کیوں مولوی کے پاس خیر ہوتا ہے، اس کو اس کے نبی نے تسلی دی ہوتی کہ پتر کوئی بات نہیں، یہ چند دن کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا نا حضرت عمر فاروق، آ کے سرکار کو دیکھا، یہ مشکیزہ ایک لٹک رہا ہے، اتنے سے مٹھی پر جوں سرکار کے پاس پڑے ہیں، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس چٹائی پر سرکار نے اپنا مبارک یہ بدن مبارک سے کرتا اتارا ہوا ہے، گرمی کی وجہ سے سرکار لیٹے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کی آنکھیں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اس نے کہا ہمارا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یہ نبی ہے جو اپنے مولا کا پیارا، جس کے لیے عرش الہی سجا دیا گیا، آج زمین پر فرش پہ لیٹا ہوا ہے، اور جسم مبارک کے اندر آپ کے کھجور کی چٹائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رو پڑا، حضور علیہ السلام نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، آپ نے عمر کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ کے گھر میں یہ 2-3 چیزیں، اور کیسر اور کسرا بڑے بڑے بادشاہ اور ان کے ہاں سونے، آپ نے عمر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا کے مزے لوٹ کر آ جائیں، ہم آخرت کے مزے لوٹیں اپنے رب کے پاس جا کر۔ نبی جب خیر دیتا ہے تو بندے کو تھوڑے سے جہوں، ایک چٹائی کمر سیدھی کرنے کے لیے، ہاں جی، اور ایک پانی کا مشکیزہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جب نبی سے خیر نہ لوگے، ٹینکیاں پانی کی گھر پڑی ہیں، موٹر چل نہیں رہی، گھر کے اندر سرامک سٹائلیں لگی ہوئی ہیں، پورا گھر سجا ہوا ہے، A1 گاڑی باہر کھڑی ہے، سب کچھ ہے، کھا پی کے پیٹ اتنا موٹا کر لیا، ڈاکٹر کہتا ہے کولیسٹرول کم کر، بی پی کم شوٹ ہو رہا ہے تیرا، شوگر بڑھ رہی ہے تیری، اور سمارٹ ہو، صبح صبح واک کے لیے جایا کر، کھا کھا کر کے۔ نبی کے ساتھ ہو تو چھوٹی سی چیز پہ سکون، نبی کو چھوڑ دو کسی بات پہ بھی سکون نہیں، تو یہ سکون نہیں آنا۔ اللہ ہم سب کو اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خیر لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جولیاں اپنے آقا سے لیے ہوئے خیر سے بھر دے، ہمارے دل کو خیر سے بھر دے، ہمارے دماغ کو خیر سے بھر دے، ہمارے بچے بچیوں کو خیر عطا فرما دے، ہر اس شر سے بچا لے جو اس وقت ہم کو تباہی کے دانے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اللہ، زور لگ گیا پورا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن پاک ہوتا ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے سورہ نساء. خواتین کو ساتھ لائیں، بچوں کو لے کر آئیں، آپ خود ٹائم سے آیا کریں. کوشش یہ کیا کریں کہ عصر کی نماز کے بعد تیاری کر دیں. بھاگے آتے ہیں یہاں مغرب کے وقت، نہ ہوش نہ حواس، بیٹھے بیٹھے کو 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں جی، یہ کوئی درس سننے کا طریقہ کار ہے؟ شادیوں پہ روٹی کھانے کے مارے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اس قدر بھوکے. ہاں جی، وہاں جا کر انتظار اور گپیں، یہاں کے ذکر الہی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. مناسب طریقے سے آیا کریں تاکہ دین کو عزت کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کیا کریں. ایک بات. دوسرا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے ایک دن جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے کا سوچا کرے. پورے دن میں ڈیوائسز ساری بند کر کے عشاء کے بعد سو گئے، اور اگلے دن کی عشاء تک جو ہے نا ذکر اذکار میں، اپنے کاموں میں آپ سب چھوڑ کے لگ بیٹھا. کوئی دل کو کوئی سکون آئے، کوئی آپ کا دل کرے درود شریف پڑھا کرے. اور جمعے والے دن تو خصوصی جو ہے نا مغرب کی نماز تک، یعنی جمعے رات کی عصر سے شروع کر لے اور جمعے کی مغرب تک جو ہے نا درود شریف پڑھا کرے آ کر. تو درود شریف کی کثرت کیا کرے. انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی، تو پھر آپ خیر بھی انشاءاللہ العزیز ان سے لیں گے. باقی اللہ تعالی ہمارے تم سب کے حالات کو ٹھیک فرما دے. جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دوست ان کے پاس، میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پاس حج عمرے کا طریقہ ہے، وہ آپ لے لیں اور اس سے سیکھ لیں. اگر کوئی سوال اس کے اندر رہ گیا تو پھر مجھے بھیج دیں، ٹھیک ہے نا. اکیلے کو عمرہ حج سمجھانا میرے بس کی بات نہیں. میں ہوتا ہوں تھکا، سارا دن کام شام کر کے اتنی محنت کر کے بس ہو جاتی ہے. تو جب میں بتاتا ہوں تب نہ آتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. ہیں جی، جب بن جاتی ہے اپنے اوپر، مثلا کسی کا ابا مر گیا، ہمیں بتاؤ جی اب کیا کرنا ہے. نہ جب میں بتاتا ہوں اس وقت کہاں مرے ہوئے ہوتے ہیں. عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے جی، ہمیں بتاؤ جی عمرہ کرنا ہے. جب میں سکھاتا ہوں تب کہاں ہوتے. جب میں روزوں کا روزے ہر سال ہی آپ کی ریپیٹیشن کریں جی سوالوں کی. اپنا کام کریں، مجھ سے یہ نہ پوچھا پاچھا کریں. جا کے نا جامعہ سلفیہ میں بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، بتائیں. میرے پاس نہ آیا کریں. میرے پاس وہی آیا کہ جس نے مشن کا کام کرنا ہے، سیکھنا ہے. ہر دفعہ کچی کا قاعدہ لے کے میں بیٹھ جاؤں، ہے نا. ہر دفعہ جدو آئے جی مینوں پڑھاؤ جی، مینوں کچی کا قاعدہ، پھر شروع، پھر پڑھا دیو مینوں، ہن مینوں پڑھا دیو، ہن انہوں پڑھا دیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فارغ ہیں یہ میری طرف سے. مشن کا جس نے کام کرنا، وہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اپنے حواری سارے دیکھے نا جس وقت آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا استاد ہم تیرے ساتھ، من انصاری للہ، کون ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نانو. آپ نے فرمایا ہم میں اللہ کے انصار. تو عیسیٰ علیہ السلام بتاؤں کیا کہا؟ اگلا نہیں پڑھتے پھرتے، انجیل میں لکھا ہے. فرمایا جس کسی نے میرے ساتھ دین کے لیے نکلنا ہے، وہ اپنی سلیب اپنے کندھے پر اٹھا کر میرے پیچھے چل پڑے. اپنی موت کا پروانہ لے لے. اس زمانے میں سلیب پر چڑھا دیتے تھے. کہتے ہیں اپنی سلیب لے لے، وہ لکڑی تھی اس کے اوپر ٹھوک کے ہاتھ پاؤں. کہتے ہیں اپنی سلیبیں بھی خرید لو ساتھ، تو میرے پیچھے چل پڑو. جتنے کدھر کہیں ملے انہوں نے ہمیں لٹکا دینا، لٹک ہی جانا ہے ہم نے. یہ ہوتا ہے. جس کسی نے ہمارے ساتھ کوئی چلنا ہے، وہ سلیبیں اٹھا کر آئے. ہاں جی، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، بلکہ باہر ہی لوٹ جائیں، آئیں ہی نہ یہاں پر. ٹھیک ہے نا، ادھر کیا لینے کے لیے. تو بھائی میرے سیکھنا ہے تو دین کو بالکل پارٹ وائز سیکھتے سیکھتے آگے بڑھو، حتیٰ کہ تمہارے اندر نور معرفت آ جائے اور ہر بندہ تم میں سے نورانی ہو کر اس دنیا سے جائے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نورانی ہو کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم فک کل اسیر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین
اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحے شریف